أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا منورا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أرنا الحق حقا فارزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا فارزقنا اجتنابا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ہے فضا میں کیف و مستی عظمت قرآن سے اور ہے معطر قلب و جاں اور ہے معطر قلب و جاں نکہت قرآن سے. پیارے رب العالمین کا کس قدر انعام ہے پیارے رب العالمین کا کس قدر انعام ہے جس نے ہم کو ہے نوازا نعمت قرآن. اور اہل دنیا کو بھری دنیا مبارک ہو مگر میرا گھر آباد ہے تو دولت قرآن. باعمل قاری کو ہوگا حکم باری حشر میں. باعمل قید کیا ہے؟ قید کیا ہے؟ باعمل. صرف آیتیں یاد کرنے والا نہیں، قرآن کے ہر حکم پہ عمل کرنے والا. باعمل قاری کو ہوگا حکم باری حشر میں. کیا ہے تیرا جنت ٹھکانہ برکت قرآن. قلب وہ سب قابل تحسین ہے اس دور میں. یعنی سینکڑوں مبارکوں کا مستحق کون سا دل ہے جو کس سے خوش رہتا ہے؟ اس کو سنیے کہ قلب وہ سب قابل تحسین ہے اس دور میں شاد رہتا ہو جو ہر دم چاہتے قرآن سے. شاد رہتا ہو جو ہر دم چاہتے قرآن سے. اور نام میں ایسی حلاوت کیسی کہ کل زمانے میں نہیں. نام میں ایسی حلاوت کہ کل زمانے میں نہیں. میری طرف دیکھیے. نام میں ایسی حلاوت کہ کل زمانے میں نہیں جو ملی میری زباں کو مدحت قرآن سے. جو ملی میری زباں کو مدحت قرآن سے جس نے ہم کو ہے نوازا نعمت قرآن سے. اور میرا گھر آباد ہے تو دولت قرآن سے. عزیزات محتشم، اتنے دنوں میں قرآن عظیم سے محبت کی باتیں، قرآن کریم پڑھنے والوں کی عظمت کی باتیں یقیناً کچھ نہ کچھ تو ہمارے دلوں میں فیض پیدا کر ہی رہی ہیں. اور اس سے قبل بھی میں نے کئی مرتبہ شان قرآن، عظمت قرآن، رفعت قرآن میں آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھی کہ ہمارے اسلاف کا قرآن سے کتنا عشق ہوتا، کس قدر قرآن کریم کے ساتھ لگاؤ ہوتا کہ ہر وقت جڑے رہتے، عملی لحاظ سے بھی اور قولی لحاظ سے بھی، محبت کے لحاظ سے بھی ہر وقت. بلکہ تاریخ میں بعض خواتین تو ایسی بھی گزری ہیں، اگر عام بات کرنے کے لیے اگر ان کو مخاطب کیا جاتا اور عام معاملے میں ان سے سوال کیا جاتا
تو وہ اس سوال کا جواب بھی قرآن سے باہر دینا پسند نہیں کرتی، وہ قرآن کی آیت سے ہی ہمیشہ جواب دیتی، اور سمجھنے والا ان کے رموز و اسرار سے سمجھتا کہ یہ خاتون کیا کہنے والی ہے اور کس چیز سے کیا جواب دے رہی ہے، اس کے اندر سے کیا جواب اخذ کیا جا سکے۔ کتنے مبارک لوگ تھے جنہوں نے اپنی زبانوں کو خاص کر دیا قرآن کے الفاظ سے، اور کبھی اپنی زبان سے غیر قرآن کا ایک لفظ نکالنا پسند ہی نہیں کیا۔ اور میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا پڑھا کہ ہمارے گھروں کی پہچان کیا ہونی چاہیے کہ اہل دنیا کو بھری دنیا مبارک ہو، مگر میرا گھر آباد ہے تو دولت قرآن سے۔ اب یہ الفاظ صرف کہنے کے نہیں، یہ الفاظ صرف لکھنے کے نہیں۔ آپ کو اگر یاد ہو تو زبیدہ خاتون کے متعلق میں نے عرض کیا تھا، ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ خاتون جو انتہائی متقی، انتہائی پرہیزگار اور بڑھ چڑھ کے ساری زندگی نیکیوں میں حصہ لینے والی، اور ایسی ایسی نیکیاں کرنے والی کہ شاید قیامت تک کوئی عورت اس کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے، جو وہ زندگی میں عملی طور پہ کر گئی۔ تو کیا ماحول تھا زبیدہ خاتون کے محل کا؟ بادشاہ کی بیوی تھی، کسی چودھری کی بیوی نہیں، یا عام کسی سوسائٹی یا محلے میں رہنے والی عورت نہیں، بادشاہ کی بیوی تھی۔ مگر گھر کا ماحول کیسا تھا؟ محل میں گونجنے والی آوازیں میوزک کی نہیں تھی، گانے نہیں گونجتے تھے، مگر زبیدہ خاتون کے محل کی شان یہ تھی، وہاں کی رونق یہ تھی، وہاں کی آبادی یہ تھی کہ اس خاتون نے اپنے محل میں 300 خواتین حافظات کا ہر وقت انتظام کیے رکھا ہوتا، مختلف گیلریز میں، مختلف لابیز میں، مختلف برآمدوں میں، مختلف لانز میں ان خواتین حافظات کے گروپ بنے ہوتے، اور وہ 24 گھنٹے کیا کرتی، ایک گروپ اٹھتا، دوسرا آ جاتا، دوسرا اٹھتا، تیسرا آ جاتا، اور 24 گھنٹے زبیدہ خاتون کے محل میں قرآن کی قرات کی آوازیں گونج رہی۔ کتنا مقام غور ہے، آپ ذرا سوچئے تو صحیح کہ اگر بادشاہ کی بیوی اپنے محل میں ایک کنارے سے اپنے محل کا وزٹ شروع کرتی ہے اور دوسرے کنارے تک جاتی ہے، تو ہر جگہ پہ اسے راستے میں سننے کو کیا ملتا ہے؟ 24 گھنٹے اس کی سماعتیں کس کے ساتھ مانوس ہیں؟ رب کے قرآن کے ساتھ۔ تو پھر ایسے لوگوں کو تو نیکیوں کے وافر مواقع ملتے ہی رہتے ہیں، اور یقیناً اللہ کی توفیقات ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اور پھر اس صحابیہ خاتون کو بھی ہمیشہ یاد رکھا کریں جو تندور پہ روٹیاں لگوانے کے لیے جاتی ہیں۔ ہمارے ماحول اگرچہ آج تندوروں پہ جانے والے بہت شاذ، کہیں بہت بیکورڈ علاقوں میں باقی رہ گئے، لیکن جو لوگ تندوروں سے آج سے تھوڑا ٹائم پہلے اور ابھی بھی کہیں کہیں روٹیاں پکوانے کے لیے جاتے ہیں، وہ آپ میں بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ تندوروں پہ جا کے کیا کرتے ہیں آپ؟ اور جو اللہ کی نیک بندیاں ہوتی ہیں ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تندور میں ہیں، وہ بازار میں ہیں، وہ گھر میں ہیں، وہ کسی رشتہ دار کے گھر ہیں، کسی شادی پہ ہیں، کسی فوتگی پہ ہیں، ان کی ایک ہی زبان اور ایک ہی ترانہ ہوتا ہے، اور رب کا کلام ہوتا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ ہمارے تندوروں کے ماحول کیا ہوتے ہیں، وہاں پہ خواتین کیا کرتی ہیں؟ گویا کہ وہ تندور ہمارے جو وہ BBC کے چینل ہوتے ہیں، سارے جہان کی خبریں اگر کہیں سے نہیں ملتی تو 10 منٹ کے لیے تندور پہ چلے جاؤ، آپ کو ایسی خبریں ملیں گی کہ آپ مہینہ تلاش کرتے رہتے تو نہ ملتی، مگر وہاں آپ کو خبریں دینے والے نمائندے دستیاب ہوں۔ اور وہ زمانہ ہے مصطفیٰ جہاں کی پاک باز، پاک کردار، پاک نگاہیں، پاک سوچیں رکھنے والی خواتین، ان کے لیے آسمانوں سے من و سلوہ نہیں آتا، وہ بھی گھروں میں جھاڑو پھیرتی ہیں،
وہ بھی گھروں کے برتن خود دھوتی ہیں، وہ بھی صفائیاں کرتی ہیں، ان کے گھروں میں بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، وہ بھی تندوروں پہ روٹیاں پکوانے کے لیے جاتی ہیں، مگر منظر کیا ہے؟ خدا کی قسم آسمانوں کے فرشتے جھک جھک کر ان کی عظمتوں کو سلام کرتے ہیں۔ وہ جنہوں نے رسول اللہ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا، اور وہ جنہوں نے اللہ کے لا ریب کلام سے پیار کر لیا، تو پھر ان کا منظر کیا ہوتا ہے؟ اس تندور کا منظر کیا ہے؟ عورتیں آئی ہیں، صحابیات اور بھی بیٹھی ہیں، مکہ کی مدینہ کی جہاں بھی وہ خواتین تھی وہاں خواتین بیٹھی ہیں، تندور پہ روٹیاں پک رہی ہیں، باری باری سب کی روٹیاں پکتی جا رہی ہیں اور لے کے جاتی جا رہی ہیں۔ ایک عورت کی باری آتی ہے، وہ صحابیہ اٹھی، انہوں نے اپنی روٹیاں سمیٹی اور سر پہ رکھی، جب چلنے لگی تو باقی خواتین سے کہا اچھا بہنوں السلام علیکم، اب میں تو چلتی ہوں، میرا کام ہو گیا، جتنا ٹائم میں نے یہاں بیٹھ کے روٹیاں پکنے اور پکوانے کا انتظار کیا، اتنے ٹائم میں نے قرآن کریم کے 3 سپارے بھی تلاوت کر کے مکمل کر دیا۔ تو آج اگر ہم خوشی سے یہ دعویٰ کرنا چاہتے ہیں اور دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اہل دنیا کو بھری دنیا مبارک ہو، مگر میرا گھر آباد ہے تو دولت قرآن، تو پھر ہمیں یہ ماحول واپس لانا ہے، ہمیں اپنے گھروں میں قرآن عظیم کی تلاوتیں سنانے کا ماحول پیدا کرنا ہے، ہمیں خود اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ کر قرآن کی تلاوت سیکھنا ہے، اور اس کے لیے میں یکم رمضان سے آپ کی خدمت میں گزارش کر رہی ہوں کہ جھجک نہ چھوڑ دیں، آپ یہ بات سوچنا چھوڑ دیں کہ ہم پڑھیں گے تو ہمیں شرم آئے گی۔ شرم ہمیں اس وقت آئے گی جب پوری دنیا کے سامنے رب کریم ہمیں کھڑا کرے گا اور ہمیں اس کے بھیجے ہوئے کلام میں سے ایک لفظ بولنا نہیں آئے گا۔ شرمندگی کا دن ہمارا وہ ہوگا، اس دن سے بچنے کے لیے آج اس شرمندگی کو ختم کر دیجئے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے کہ وہ بندہ جو بوڑھا ہو گیا، جس کو ٹھیک لفظ پڑھنے نہیں آتے، اب اٹک اٹک کے بولتا ہے، تلفظ کی ادائیگی نہیں آتی، تو جوان بندہ جب جوانی میں میرے کلام سے میرے دین سے جڑ جاتا ہے، اس کی عظمتوں کے کیا کہنے، اس کے اجر و ثواب کے کیا کہنے، مگر اس جوانی سے گزر کر غفلت کی زندگی گزار کر اگر کوئی بڑھاپے میں آ کے میرے دروازے پہ میرا کلام پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے تو مجھے اس کے سفید بالوں کی حیا آتی ہے، اور جوان کو اس کی جوانی کی وجہ سے، اس کی عظمت کی وجہ سے میں جتنا بے پناہ ثواب عطا کرتا ہوں، جب بوڑھا یہ سوچ لے کہ میرے دروازے پہ آتا ہے تو میں اس ثواب کو بھی دگنا کر دیتا ہوں۔ تو میری محبت بھری دعوت میرے تمام بزرگوں سے یہی ہے، آپ کی خدمت میں یہی دعوت ہے کہ بس قرآن سے لا تعلقی کا یہ آخری رمضان کر لیں، اس کے بعد آپ 24 گھنٹوں میں صرف ایک لفظ پڑھنے کے قابل ہو جائیں، تو میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں کہ یہ ایک ایک لفظ پڑھنا قیامت میں آپ کو وہ بلند مرتبہ عطا کرے گا کہ آپ رشک کریں گے اپنے مقدر پہ کہ مولا کاش تو ایک دفعہ ہمیں واپس بھیج تو ہم تیرا سارا قرآن اس کی شان کے مطابق پڑھ گیا۔ جہاں سے بھی صحیح پڑھنے کا موقع ملتا، اور اب تو آپ کو سارا کچھ آپ کے گھر میں میسر کر دیا، جتنا سبق آپ روز کا پڑھ رہے ہیں آپ اس کی ریکارڈنگ آپ کے گھروں میں موجود ہے، اگر کوئی اور بھی پڑھنے والا پڑھانے والا نہ ملے، آپ یہاں سے ہی روز کی ایک ایک آیت کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نماز کے بعد 5 10 بار اس کو ریوائز کرنے کی کوشش کریں، اس کے ساتھ ملا کے پڑھنے کی کوشش کریں۔ جو لوگ کسی قریبی درسگاہ میں کسی قاری قرآن کے پاس، کسی حافظ کے پاس، یا جو لوگ ہمارے قریب رہنے والے ہمارے پاس تشریف لا سکتے ہیں، تو آپ سب کو ویلکم کرنے کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں۔ آپ قرآن سے جڑ جائیں اور اس کے ایک ایک لفظ کو پڑھنا شروع کریں۔ آپ دیکھیں آپ کے اس بڑھاپے کی زندگی میں کتنی رونق آئے گی، کتنی نورانیت آئے گی، کتنی برائیاں آپ کی ختم ہو جائیں گی، آپ کا اب دل قرآن میں یوں لگ جائے گا، آپ کا دل کرے گا جتنے ٹائم میں نے کسی سے فضول باتیں کرنی ہیں میں 2 آیتیں کیوں نہ پڑھ لوں۔
محبتیں تو ایسی پیدا ہوتی ہیں نا. چلیے ہم آج کے پیدا کردہ جذبے کے ساتھ اپنے رب کے پاک کلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور آج کے سبق کا فیض حاصل کرتے ہیں. جو ہماری خواتین بچیاں ہوں، شادی شدہ ہوں، بوڑھی خواتین ہوں، آپ سب کے لیے آج کے سبق میں بہترین سبق موجود ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق 2 فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك وَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وأكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم صدق الله العظيم. وَيَسْأَلُونَكَ اور اے حبیب آپ سے یہ لوگ سوال کرتے ہیں یا پوچھتے ہیں عن المحیض حیض کے بارے میں قل هو اذن آپ فرما دیجئے کہ وہ ناپاکی ہے فاعتزلوا تو الگ رہو تم النساء عورتوں سے فی المحیض حیض کے دنوں میں ولا تقربوہن اور ولا تقربوہن اور نہ قریب جاؤ ان کے حتی یطہرن جب تک کہ وہ پاک نہ ہو لیں فَإِذَا تَطَہَّرْنَ پھر جب وہ خوب پاک ہو جائیں فَأْتُوهُنَّ تو تم جاؤ ان کے پاس من حیث جہاں سے امرکم اللہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ان اللہ یحب بے شک اللہ پسند رکھتا ہے التوابین بہت توبہ کرنے والوں کو ویحب اور پسند رکھتا ہے المتطہرین ستھرے لوگوں کو اور نساؤکم تمہاری عورتیں حرث لکم تمہارے لیے کھیتیاں ہیں فأتو تو آؤ تم حرثکم اپنی کھیتی میں انا شئتم جس طرح چاہو وقدموا اور پہلے کام کرو لِأَنفُسِكُمْ اپنے بھلے کا واتقوا اللہ
اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا اور جان رکھو، انکم کہ تمہیں ملاقوہ اس سے ملنا ہے، وبشر المؤمنین اور خوشخبری یا بشارت دیجئے ایمان والوں کو۔ اب ان آیات کے متعلق سنیے کہ یہ موضوع کیا ہے۔ یہ خاص آپ تمام خواتین کا موضوع ہے، اور اس میں انتہائی اہم وہ مسائل ہیں جن کی ہمیں بالغ ہونے کے بعد پوری زندگی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ توجہ ہے نا جی؟ کہ عرب کے جتنے لوگ تھے نا، عرب میں رہنے والے مشرکین، وہ یہودیوں اور مجوسیوں سے سیکھنے کا مطلب پاکستان بننے سے پہلے جس طرح ہندو، سکھ اور مسلمان سارے اکٹھے رہتے تھے نا، آج تک ہمارے کلچر میں ہندوؤں اور سکھوں کی کتنی رسمیں ہیں جو آج تک نہیں گئی ہے کہ نہیں؟ آج تک ہمارے کلچر میں موجود ہے، ہم نے وہ چھوڑی نہیں۔ تو اسی طرح یہودی، عیسائی اور کفار مکہ یہ سارے اکٹھے رہتے تھے، ان کے اندر بھی ایک دوسرے کی عادتیں اور رسمیں موجود تھیں۔ تو یہودیوں اور مجوسیوں کی طرح عرب کے لوگ بھی حیض والی عورتوں سے بڑی نفرت کرتے تھے۔ اب اگر سارے احسان اپنے نبی کے بھول گئے نا، تو جو میں بیان کرنے لگی ہوں، ہر عورت اپنے نبی کا یہ احسان ضرور یاد رکھے کہ آپ کو اس رحمت للعالمین کی رحمتوں کے کتنے حصے ملے ہیں۔ اب نفرت کا انداز کیا تھا کہ حیض والی عورت کے ساتھ کھانا پینا، حیض والی عورت کے ساتھ ایک مکان میں رہنا، یہ ان لوگوں کو انتہائی برا، ناپسند اور ناگوار تھا۔ ان عورتوں کو الگ کر دیتے، ان کے برتن الگ کر دیتے، کھانا پینا الگ کر دیتے، اور میرے نبی اور آپ کے نبی، کائنات کے نبی جب آئے تو انہوں نے وہ حیا کا درس دیا، وہ حیا کا سبق دیا جس کو ہمارے علماء نے یوں بیان کیا کہ گھر میں اگر باپ ہے، گھر میں اگر جوان بھائی ہے اور جوان بیٹی یا جوان بہن کے ساتھ اگر ایسا معاملہ آ گیا کہ ناپاکی کے دن آئے گئے، تو وہ اپنے باپ اور بیٹے بھائی کے سامنے اس طرح گھر میں رہے کہ باپ اور بیٹے کو یہ خبر تک نہ ہو کہ جوان بچی حیض کے ساتھ ہے۔ اتنی حیا کا درس دیا۔ بلکہ بزرگ خواتین یہاں تک بھی گھروں میں جوان بچیوں کا اہتمام کرتی کہ نماز کا وقت آئے تو چادر لپیٹ کر اپنے آپ کو باپ اور بھائی کے سامنے اس طرح شو کرو کہ تم نماز پڑھنے لگی ہو۔ آپ کے نبی نے تو یہ درس دیے، اور ادھر عورت کے ساتھ نفرت کا عالم، اور اس کو ایک حقیر ترین اور ناپاک چیز سمجھنے کی انتہا یہاں تک تھی کہ اس کے ہاتھ لگے برتن کو بھی کوئی استعمال نہیں کرتا۔ جس برتن میں وہ ان دنوں میں کھانا کھاتی ہے، اس برتن میں کوئی کھانا نہیں کھاتا۔ جس گھر میں وہ رہتی ہیں، اس گھر میں کوئی رہنا پسند نہیں کرتا۔ کتنا شکر ادا کریں گے اللہ کا، اور کتنا شکریہ ادا کریں گے اپنے نبی کا۔ آپ اس کا اندازہ کرتے ہی نہیں کبھی زندگی میں، اگر تو سوچنے بیٹھے تو کبھی ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ اپنے نبی کے احکامات کی نافرمانی کریں اور خلاف ورزی کریں۔ بلکہ شدت ان کی نفرت کی یہاں تک پہنچ گئی کہ حیض والی عورتوں سے بات کرنا اور ان کی طرف دیکھنا بھی حیض کے دنوں میں پسند نہیں کرتے تھے، اس کو حرام سمجھتے تھے۔ اور دوسری طرف عیسائیوں کا حال کیا تھا کہ عیسائیوں کے اندر غلاظت اور پاکیزگی کی کوئی تمیز ہی نہیں تھی۔ ان کے ہاں جو عمل تھا وہ یہ تھا کہ ناپاکی کے دنوں میں، حیض کے دنوں میں بھی وہ ان عورتوں کے ساتھ ملاپ بھی کرتے، بلکہ پہلے کی نسبت عورتوں سے زیادہ ہم بستری بھی کرتے۔ یہ عیسائیوں کا عالم تھا۔ ادھر یہودیوں اور مجوسیوں کا عالم میں نے پہلے آپ سے عرض کر دیا۔
اب دونوں چیزیں جو ہیں افراط و تفریط کا شکار ہیں، جس کی شریعت قطعاً اجازت نہیں دیتی۔ جب لوگ ایمان لائے تو مسلمان صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کے حیض کے متعلق ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ادھر ہم یہ دیکھتے ہیں، ادھر ہم یہ دیکھتے ہیں، اصل حکم کیا ہے؟ اصل حکم کیا ہے؟ جب ان صحابہ نے آ کے مسئلہ پوچھا تو کائنات کے والی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسی وقت اللہ نے جبریل کو بھیجا اور یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ حبیب اپنے غلاموں کو آپ صحیح تعلیم دیجئے اور انہیں بتائیے کہ حیض کیا ہے اور حیض کے دنوں کے احکام کیا ہیں۔ تو ہمیں کیا تعلیم دی گئی؟ یہودیوں کا طریقہ بھی چھوڑ کر، عیسائیوں کا طریقہ بھی چھوڑ کر، دونوں کے درمیان اعتدال والی تعلیم اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں ارشاد فرمائی اور بتایا گیا کہ حیض کی حالت میں عورتوں سے ہم بستری کرنا حرام ہے، اور چونکہ قرآن کریم میں یہ واضح طور پہ آیت بھیج دی گئی، لہٰذا ہمیں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جو حکم ہمیں مل رہا ہے یہ کہاں سے مل رہا ہے۔ کسی عالم نے استنباط کیا، اجتہاد کیا، حدیث سے کوئی حکم نکالا؟ ان ساری چیزوں کے برعکس یہ حکم ظاہراً اور بالکل واضح طور پر نص قطعی کے ساتھ ثابت ہو رہا ہے، یعنی قرآن کریم کی آیت ہمیں حکم دے رہی ہے۔ اب تمام خواتین توجہ سے یہ سماعت فرما لیں کہ جو بندہ قرآن کے ظاہری حکم کا انکار کرتا ہے یا اس کے خلاف کرتا ہے وہ کھلم کھلا کفر کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اونچی بولیے، کفر کرتا ہے۔ تو اب یہ تمام شادی شدہ خواتین ہوں یا شادی شدہ مرد حضرات ہوں، میں کیوں بار بار یہ گزارش کرتی ہوں، میں کیوں بار بار اس بات پہ زور دیتی ہوں کہ خدا کے لیے لوگوں قرآن پڑھو، قرآن کا ترجمہ پڑھو، آپ کو پتہ چلے کہ اس کتاب کے اندر کیا لکھا ہے، اس کے اندر کیا احکام ہیں۔ شادیاں ہو جاتی ہیں، 10 بچے پیدا ہو جاتے ہیں، مگر ابتدائی مسائل کا نہ مرد کو پتہ ہوتا ہے نہ عورت کو پتہ ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ کریم اس کلام کے اندر کیا فرما رہا ہے، کھلم کھلا بیان ہے کہ حالت حیض میں کسی مرد کا عورت کے ساتھ صحبت کرنا کھلم کھلا حرام ہے، اور اگر کوئی اس کے خلاف کرے گا، انکار کرے گا، پرواہ نہیں کرے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کفر کرے گا، کفر۔ آپ خود اپنی زندگیوں کا جائزہ لیجئے۔ اب اس کے بعد میرے بیان کے لیے اور باقی کچھ نہیں بچتا۔ تو سامعات محتشم، اگر کسی نے یہ سمجھا کہ حرام تو ہے لیکن پھر بھی اس پہ عمل کر لیا تو یہ بہت سخت گناہ کی بات ہوگی۔ لیکن اگر یعنی اتنا سخت گناہ ہے کہ جب تک اس کی واضح طور پہ کھلے لفظوں سے پورے تقاضوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں بندہ توبہ نہیں کرے گا تو وہ گناہ سے پاک نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ کہا کہ ایویں مولویوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، نکاح ہوا ہے، فلاں ہے فلاں ہے، بہت ساری فضول باتیں سننے کو ملتی ہیں جو خواتین اپنے مسائل بیان کرتی ہیں، تو سامعات محترم، اگر کسی نے پرواہ کیے بغیر اس کو ہلکا سمجھ کر اور یہ کہا کہ کوئی حرام شرام نہیں ہے اور مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، اور پھر اس نے ایسے کیا یعنی صحبت کر دی، تو اس نے کھلم کھلا کفر کیا۔ اور اب یہاں چند باتیں حیض کے متعلق کہ حیض کی مدت کیا ہے اور اس کے اندر آپ کو کیا کرنا ہے۔ بہت ساری خواتین ان معاملات میں بھی تذبذب کا شکار رہتی ہیں اور لا علمی کی وجہ سے بے شمار روزے اور بے شمار نمازیں ضائع کرتی رہتی ہیں۔ تو مدت سمجھ لیجئے کہ حیض کی کم از کم مدت 3 دن اور 3 راتیں ہے، یعنی پورے 3 دن پوری 3 راتیں، یہ حیض کی کم سے کم مدت ہے۔ اگر کسی عورت کو اس مدت سے بھی کم وقت میں بلیڈنگ رک گئی یعنی خون آنا بند ہو گیا تو وہ حیض نہیں ہے، وہ استحاضہ ہے۔ اگر اس دوران آپ نے تذبذب اور شک کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی تو اب آپ کو اگلے کسی بھی ٹائم میں اس وقت کی نمازیں قضا کرنا ہوں گی۔
مطلب ویسے تو وہ وقت گزر گیا نا جو استحاضہ کا تھا، آپ نے جب نمازیں چھوڑی، اب حکم کیا ہے؟ حکم یہ سمجھ لیجئے کہ جب حیض کے دن ہے تو حیض کے دنوں کی ساری نمازیں آپ کی معاف ہیں، ان کی قضا نہیں ہے، مگر آپ کو غلطی لگی کہ یہ استحاضہ ہے یا حیض ہے، اور پھر آپ نے نمازیں چھوڑ دی، مگر 2 دن کے بعد 2.5 دن کے بعد خون بند ہو گیا، اب آپ کو سمجھ آئی کہ یہ حیض نہیں تھا، تو وہ جو 2-2.5 دن کی نمازیں آپ کی گزر گئیں اب وہ معاف نہیں ہوں گی، ان کی ادائیگی کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اب آپ کسی بھی اگلے وقت میں وہ نمازیں گنتی کر کے قضا کریں۔ اب آگے چلیں، 3 دن سے اوپر حیض کی مدت کتنی ہے؟ 10 دن 10 راتیں، کم سے کم 3 دن 3 راتیں، زیادہ سے زیادہ 10 دن 10 راتیں۔ اگر 10 دن 10 راتیں گزرنے کے بعد بھی بلیڈنگ نہیں رکی تو اب آپ کیا کریں گے؟ 10 دن 10 راتیں پوری گزرنے کے بعد اگر بلیڈنگ ہو بھی رہی ہو، آپ غسل کریں گے، لباس تبدیل کریں گے اور اگلے وقت کی نماز وضو کر کے پڑھیں گے۔ اور یاد رکھیں، جو خاتون یہ سمجھتی ہے کہ بلیڈنگ جاری ہے تو نماز کیسے ہو سکتی ہے، بلیڈنگ شروع ہے تو پھر وضو کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استحاضہ کا خون ایسے ہی ہے جیسے نکسیر کا خون ہوتا ہے، سمجھ آ گئی؟ اس پہ ناپاکی کا حکم نہیں لگتا۔ آپ کی بلیڈنگ بہت زیادہ ہو، جس طرح آپ حیض کے دنوں میں اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں، کور کرتے ہیں، آپ اسی طریقے سے اپنے جسم کو بلیڈنگ کنٹرول کرنے کا انتظام کریں گے اور وضو کریں گے، وضو کرنے کے بعد آپ نماز پڑھیں گے۔ حدیث پاک میں یہاں تک لفظ ہے، یعنی اس کی اور مزید شدت جاننا چاہیں تو یہاں تک حدیث پاک میں لفظ ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر عورت نماز کے لیے کھڑی ہوئی اور استحاضے کا خون اتنا زیادہ آ رہا ہے کہ اس کی چٹائی بھی خون سے بھر جائے، پھر بھی وہ نماز قضا نہیں کرے گی۔ سن لیا آپ نے؟ پھر بھی وہ نماز قضا نہیں کرے گی۔ جب حیض کے دن گزر گئے اور اب استحاضہ چل رہا ہے تب، تو اسی طرح آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ کم سے کم 3 دن 3 راتیں، زیادہ سے زیادہ 10 دن 10 راتیں۔ اب اس کے درمیان کسی بھی عورت کی کوئی بھی عادت ہو سکتی ہے، مطلب 4 دن بھی ہو سکتے ہیں، 5 6 7 8 9 اور 10 تو اینڈ ہو گیا۔ یہاں جس عورت کی جتنی عادت جس دن پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے، اس عورت کو قطعاً اجازت نہیں کہ وہ 7 دن 8 دن یا 10 دن تک انتظار کرتی رہے۔ اگر مضبوط عادت ہے کہ ہمیشہ 5 دن کے بعد 4 دن کے بعد بلیڈنگ رک جاتی ہے تو کسی اگلے دن تک ناپاکی میں رہنا یہ حرام اور سخت ترین گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ ہمیں جو حساب کرنے کا حکم دیا گیا وہ اتنا مضبوط طریقہ ہے اور اتنی تاکید کی گئی ہے۔ آج اگر کسی عورت کو دن کے 11:30 بجے، 11:45 بجے، 12 بجے حیض آتا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنے دن پورے ہونے کے بعد میری حیض کی مدت ختم ہوتی ہے اور میں پاک ہو جاتی ہوں، غسل کے قابل ہو جاتی ہوں۔ اب اگر اس اگلے دن میں جا کے یعنی 4 یا 5 دن کے بعد 11:45 بجے یا 12 بجے آپ کے دن پورا مکمل ہو جاتا ہے اور جتنے دن گزرے ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں، اب آنے والی ظہر کی نماز آپ کے اوپر فرض ہے۔ اگر آپ نے وہ نماز چھوڑ دی اور اپنی مرضی سے پورا دن 2 دن 3 دن جا کے غسل نہیں کیا اور یہ دیکھتی رہی کہ 7 دن سے پہلے غسل نہیں کرنا، تو یہ شدید گناہ اور حرام ہے، اور یہ ساری نمازیں جو اب آگے گزر رہی ہیں یہ آپ کے اوپر فرض ہے۔ اب آپ اپنا جواب اپنے اندر سے خود طلب کیجئے کہ ہماری کتنی خواتین ان چیزوں کا حساب رکھتی ہیں اور کتنی خواتین اپنی نمازیں آج تک بچا سکتی ہیں۔ جس وقت دل غسل کر لو، جس دن مرضی غسل کر لو۔ اگر دوپہر کے وقت زور سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے تو اس دن کیا ہے، سارے دن کے کام شروع کر لیے، برتن شروع کر لیے، کپڑے شروع کر لیے، یہ سارے ختم ہوں گے تو ہم غسل کریں گے تو نماز شروع کریں گے۔
گویا شریعت پہ آپ کی مرضی ہو گئی، اللہ کی مرضی ختم ہو گئی۔ تو میری عزیز بہنوں، یہ بڑے نازک مسائل ہیں اور ہر عورت کے لیے ان کا سمجھنا کتنا ضروری ہے آپ کو اسی ایک بات سے اندازہ ہو جانا چاہیے۔ یہاں تک فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر آپ کے حیض سے پاک ہونے کے بعد، غسل کرنے کے بعد نماز کی تکبیر تحریمہ کہنے کا وقت باقی بچ گیا، یا ایک رکعت پڑھنے کا وقت باقی بچ گیا اور آپ نے غسل کر لیا تھا، تو اس وقت کی نماز بھی آپ پہ فرض ہے۔ آپ وقت گزرنے کے بعد اس کو قضا کریں گے۔ آپ بتائیے اتنے باریک حساب ہیں کسی کے پاس؟ بتائیے۔ تو پھر آپ کس طرح آپ اللہ کی بارگاہ میں جا کے سرخرو ہوئیں گے کہ یا اللہ میری کوئی نماز قضا نہیں؟ مسائل کے جب نہیں پتا تو نمازوں کا حساب کیسے ہوگا؟ حیض کے دنوں میں عورت تلاوت قرآن نہیں کر سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ دیکھیے ایک طریقہ ہوتا ہے عورت کے ناپاک ہونے کا کہ اس کا وضو نہیں ہے، ایک موقع یہ ہے کہ وہ حیض یا نفاس کی حالت میں ہے یا اس پہ غسل فرض ہے۔ تینوں صورتوں میں حکم اور ہوگا، اور چوتھی صورت جو بے وضو ہونے کی ہے اس کا حکم اور ہوگا۔ مطلب اگر آپ حیض کی وجہ سے ناپاک ہیں، بچے کی پیدائش یعنی نفاس کی وجہ سے ناپاک ہے، یا آپ پہ غسل فرض ہوا ہے اس کی وجہ سے ناپاک ہیں، تو ان تینوں صورتوں میں آپ اپنے جسم کی چادر کے ساتھ قرآن کو نہیں پکڑ سکتے۔ ہاں اگر آپ بے وضو ہیں، صرف آپ کا وضو ٹوٹا ہے، آپ اس صورت میں اپنی چادر اگر پاک ہے اس کے ساتھ قرآن پاک کو پکڑ کر کسی کو پکڑا سکتے ہیں، کسی جگہ پہ رکھ سکتے ہیں، اس کو اگر کھولنے کی ضرورت پڑے تو چادر کے ساتھ کھول سکتے ہیں، یہ بے وضو بندے کے لیے۔ لیکن حیض، نفاس اور غسل جب واجب ہو، ان تینوں صورتوں میں آپ اپنی چادر کے ساتھ قرآن نہیں پکڑ سکتے۔ آپ اگر پکڑنے کی ضرورت ہے تو وہ کوئی کپڑا، کوئی ٹاول، کوئی رومال، کوئی چادر جو آپ کے جسم کے ساتھ نہیں ہے اس کے اندر لپیٹ کر آپ قرآن پاک کو ایک سے دوسری جگہ پہ رکھ سکتے ہیں یا کھول سکتے ہیں۔ فرق کا پتہ چل گیا؟ جی۔ تو اسی طرح خانہ کعبہ کا طواف بھی عورت ایسی حالت میں نہ کر سکتی ہے، نہ حرم کعبہ میں داخل ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ بھی مسجد ہے اور دنیا کی مقدس ترین مسجد ہے۔ یہ تمام کام حیض کے دنوں میں، نفاس کے دنوں میں حرام ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی اگر عورت کرے گی تو وہ حرام کی مرتکب ہوگی۔ اب باقی کوئی اور ذکر ہے، کلمہ ہے، استغفار ہے، درود پاک ہے، ان کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ اپنے آپ کو مزید تسلی دینے کے لیے عورت کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ ایک بار وضو کر لے، اور وضو کر کے پھر یہ جتنے اوراد و وظائف ہیں وہ حیض اور نفاس کے دنوں میں بھی پڑھ سکتی ہے۔ حیض کے دنوں میں جو روزے گزرتے ہیں رمضان کے، ان روزوں کی قضا عورت پر لازم ہے، وہ زندگی میں جب بھی ادا کرے گی ادا ہو جائیں گے۔ جبکہ ہر مہینے میں جو مینسس کے یعنی حیض کے دن آتے ہیں اور آگے پھر بچے کی پیدائش میں نفاس کے دن آتے ہیں، ان سارے دنوں کی نمازیں قضا نہیں کی جاتی، یہ اللہ نے عورت سے فرض اتار دیا ہے، یعنی اللہ نے معاف کر دی ہے۔ اب بتائیے کہ یہ کتنا بڑا کرم ہے۔ ہماری عورتیں الا ماشاء اللہ بہت ساری ایسی ہوتی ہیں کہ حیض کا غسل کرنے کے بعد بھی ہفتہ ہفتہ یہ کہتے لگا دیتی ہیں کہ کل نماز شروع کرا دی، کل کرا دی، کل کرا دی۔ ایک ہفتہ تو گزر جاتا ہے حیض میں، ایک ہفتہ گزر جاتا ہے مشورے میں، اور پھر 1.5 ہفتے بعد دوبارہ مینسز آ جاتے ہیں۔ کتنی نمازیں پڑھتی ہیں عورتیں؟ اب سوچئے اگر اللہ تعالیٰ نے حیض کے دنوں کی نمازیں بھی قضا کرنے کی پابندی لگائی ہوتی ہمارا کیا ہوتا؟ اس کو کہتے ہیں دین میں آسانی ہے، جبر نہیں ہے۔ اس کے معنی کو سمجھیے
یہ آسانی ہے کہ جہاں عورت کے لیے مشکل پیش آتی اللہ نے وہاں معافی دے دی، اور سال کے بعد روزے تو صرف 5-7 قضا ہونے ہوتے ہیں، وہاں اللہ نے پابند کیا کہ ان روزوں کی معافی نہیں ہے، اور چھوٹ اتنی ہے کہ 1 سال کے اندر 11 ماہ کے اندر، اور خدا نخواستہ ان میں بھی نہ کر سکو، اگلے 11 میں، اس سے اگلے 11 میں جب بھی قضا کر لو گے قضا ہو جائے۔ تو یہ چند بنیادی مسائل ہیں، اس کے علاوہ بے شمار مسائل عورتوں کو جاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو عزیزات محترم، میں تو ریکویسٹ کر سکتی ہوں، آپ کی خدمت میں اللہ کا پیغام پیش کر سکتی ہوں کہ آپ کتنے کاموں کو نہ کر کے ساری زندگی گناہوں میں گزارتے ہیں، تو آج اگر اللہ نے موقع دیا، آپ آج جان سکے کہ ہمارے قرآن میں رب نے کیا کیا بیان کیا ہے، تو آج کوشش شروع کر دیجئے کہ جو ہمارے ضروری مسائل ہیں ہم ان کو ضرور سیکھیں۔ ایک بات اس ضمن میں رہ گئی جو نفاس کے متعلق ہے۔ ہماری جتنی خواتین یہاں بیٹھی ہیں، شاید کوئی خاتون اس کی حامی ہو کہ حیض کے دنوں میں تو یہ میں نے لمٹ بتا دی کہ 10 دن یا 3 دن یہ آپ کے لیے ہوں گے، اور اس کے بعد حیض کا حکم ختم ہو جائے گا۔ لیکن نفاس جس کو چھلا بولتے ہیں، آپ چھلا کتنے دن کا ہوتا ہے؟ اونچی بول کے بتائیں، اور اونچی بولیں۔ 40 دن کا۔ اچھا، یہاں ایک بات اور ہے، اب مجھے اس میں کنفیوژن ہے، مجھے پتہ نہیں کہ کس میں 35 دن ہے اور کس میں 45 دن ہے، ذرا وہ بھی بتا دیں، وہ بھی آپ کا مسئلہ ہے۔ بہت ساری خواتین کہتی ہیں نا، ایک چھلا 35 دن کا ہوتا ہے، ایک 45 کا۔ 35 کا کون سا ہوتا ہے؟ وفات کا کہ پیدائش کا؟ بولے نا، وفات کا۔ مان لیا نا آپ نے، وفات کا 35 دن آپ بناتے ہیں، اور پیدائش کا 45 دن کا۔ آپ دیکھیں نا کہ ہماری کتنی مرضیاں چلتی ہیں، کتنی اجارہ داری ہے ہماری اللہ کے احکام میں، اور ہم اللہ کے احکام کو کتنی ویلیو دیتے ہیں۔ دیکھیے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ زیادہ سے زیادہ میکسیمم ٹائم جو حیض کا ہے وہ ہے 10 دن 10 رات، اس کے بعد حیض نہیں ہے۔ آگے کیا ہے؟ استحاضہ، اور آپ نے استحاضے کی حالت میں نمازیں پڑھنی ہیں، روزہ رکھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ لیکن چھلے میں کیا کرنا ہے؟ یہ جتنی ساسیں ماشاءاللہ بیٹھی ہیں نا، یہ میری ریکویسٹ ضرور سن لیں۔ اگر خوش نصیبی سے کوئی پڑھی لکھی بہو آپ کے گھر چلی جائے تو آپ اس کو بیوقوف بنا دیتے ہیں کہ تو وکری پڑھی آ گئی ہے، تو سچی بات یہی ہے کہ وہ وکری ہی پڑھی ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ نے بھی کچھ پڑھا ہوتا تو آپ تو اس کو تسلیم کرتے نا، تو آپ نے نہیں پڑھا اور وہ وکری پڑھ کے گئی تو آپ کو مسائل بتا رہی ہے۔ حکم یہاں بھی یہی ہے۔ اگر میں جو منیمم مدت ہے نا، میں آپ کے سامنے وہاں سے شروع کرتی ہوں۔ حکم کیا ہے کہ اگر آپ کے ہاں بچے کی پیدائش ابھی ہوئی اور صرف 1 دن کے بعد آپ کی بلیڈنگ مکمل رک گئی، خون آنا بند ہو گیا، تو 1 ہی دن کے بعد عورت کا چھلا ختم ہے۔ چھلا کس چیز کا نام ہے؟ ویسے 2 چیزیں ہوتی ہیں نا چھلے میں، ایک تو وہ جو لوگوں کے درمیان مشہور ہے نا، کھانا پینا 40 دن تک اچھا، شاید خواتین یہ سمجھتی ہے کہ پہلے نہا لیا تو کھانا پینا بند ہو جائے گا۔ تو آپ لوگ آپس میں کمپرومائز کریں نا، جو کھلانے پلانے کی ضرورت ہے وہ تو زیادتی نہیں کرنی چاہیے، وہ تو آپ ضرور کریں، لیکن اللہ کے دین کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اور وہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ کم سے کم اتنے ٹائم میں بھی اگر عورت کی بلیڈنگ ختم ہو گئی، یا پھر حیض کی طرح 3 دن 3 راتوں میں بھی بلیڈنگ ختم ہو گئی، اس کے بعد بلیڈنگ نہیں ہے، اب نفاس کا کوئی تصور نہیں ہے، عورت پاک ہے، عورت غسل کرے، وہ نماز پڑھے، روزہ رکھ سکتی ہے تو روزہ رکھے، تلاوت کر سکتی ہے تو تلاوت کرے۔ اسی طرح 7 دن 10 دن 15 دن 20 دن جہاں جا کر
کسی بھی عورت کی عادت ہے کہ اس کی بلیڈنگ رک جاتی ہے اور اس کے بعد وہ تسلی کر لیتی ہے کہ میں پاک ہوں، غسل کے قابل ہوں، اسے غسل کر کے اپنی نمازیں شروع کرنی چاہیے۔ اب یہاں پر بھی آپ اتنے ہی گناہ گار ہیں جتنے حیض میں زیادہ دن گزارنے پہ گناہ گار تھے، اب اتنی ساری نمازیں آپ کے ذمہ قضا ہیں، آپ ان سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ آگے ارشاد فرمایا گیا کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ کھیتیوں میں کیا ہوتا ہے؟ کھیتیوں میں فصل اگتی ہے، ترقی ہوتی ہے، اور عورت کا رحم تمہارے لیے کھیتی کیوں ہے کہ وہاں سے تمہاری نسلیں پروان چڑھتی ہیں۔ جس طرح کھیت میں فصل پروان چڑھتی ہے، وہاں بیج بویا جاتا ہے اور بیج سے پھر پودے بنتے ہیں اور فصلیں بنتی ہیں، اسی طرح عورت کا رحم کھیت کی طرح ہے کہ وہاں پہ بیج بویا جاتا ہے، جو نطفہ قائم ہوتا ہے، وہاں سے ایک بچہ پروان چڑھنا شروع ہوتا ہے اور پھر اللہ آپ کو اولاد دیتا ہے۔ وہ آپ کے نصیب کی بات ہے، وہ 2 4 6 8 10 جتنے نصیب میں آپ کے بچے اللہ نے لکھے ہیں وہ وہاں عورت کے رحم سے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے اس کو کھیتی سے تشبیہ دی گئی۔ تو مثال اس لیے دی گئی کہ جس طرح تم کھیتوں میں ہل چلاتے ہو اس نیت سے کہ وہاں سے فصل لینا چاہتے ہو، تو عورتوں کے پاس جانا تمہارا اس نیت سے ہونا چاہیے۔ جو انسان کی ایک فطری ضرورت ہے، ایک طبعی ضرورت ہے، وہ تو اللہ نے رکھی ہے۔ آپ نیت اچھی کر کے جائیں گے تو آپ کی فطری ضرورت تو یقیناً پوری ہو ہی جائے گی نا، لیکن نیت کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ آپ ہر مرد اور ہر عورت کو ایک دوسرے کی ضرورت رکھی گئی، جب آپ عورت کے پاس جاتے ہیں آپ کی ضرورت تو پوری ہو جاتی ہے، بس اتنا ہوتا ہے، مگر جب اس کے ساتھ آپ کی ایک اچھی نیت ہوتی ہے، نیت کیا کہ یا اللہ مجھے اس بیوی سے نیک صالح اولاد عطا کر جس کو میں تیرے نبی کا غلام بناؤں، جس کے ذریعے سے میں تیرے دین کی خدمت کروں، تو اب اس نیک نیتی کی وجہ سے بیوی کے پاس جانا بھی عبادت بن جاتا ہے، یہاں بھی آپ کو اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور کہا گیا کہ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے بھلے کا کام پہلے کرو، بیوی کے پاس جانے سے بھلے کا کام پہلے کرو۔ وہ پہلے کیا کام ہے؟ یعنی یا تو یہ کہ اس سے پہلے کوئی عمل صالح کیا کرو تاکہ اگر تمہاری اس ہم بستری کے نتیجے میں اللہ تمہیں اولاد دینے کا فیصلہ کر لے تو اس اولاد میں برکت آ جائے۔ اور بعض فقہا نے لکھا کہ جب عورت کے پاس جائز طریقے سے جاؤ تو صحبت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے عورت اور مرد جب صحبت کرتے ہیں تو ان کے درمیان شیطان نہیں آتا، اور آپ کی اولاد کے آغاز کے وقت ہی شیطان کا تسلط اس کے اوپر نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے کہ ہم نے کہا کہ شادی کرنا، نکاح کرنا یہ دنیا داری ہے، اللہ نے کہا یہ خالص دنیا داری نہیں، یہ دین داری ہے۔ آپ جیسے اس کو لے کے چلیں گے ویسے ہی آپ کو اس کا اجر و ثواب اور اس کے فوائد حاصل ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کے قریب جائے تو وہ پہلے یہ پڑھ لے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھنا، اور اگر اس کے نتیجے میں تو ہمیں اولاد عطا کرے تو ہماری آنے والی اولاد کو بھی شیطان سے بچا کے رکھنا۔ یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں، اور یہ ساری تعلیمات اس قرآن کے اندر موجود ہیں۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، آگے چلیے، اور نہ بناؤ اللہ کو عُرْدَةً، نشانہ، لِأَيْمَانِكُمْ، اپنی قسموں کی وجہ سے، ان تبروا، احسان کرنے، وتتقوا، اور پرہیزگاری اختیار کرنے، وتصلحوا، اور لوگوں میں، وتصلحوا، اور صلح کرانے میں، بین الناس، لوگوں میں، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔
لا یؤاخذکم نہیں پکڑ فرماتا تمہاری اللہ باللغو بے ارادہ فی ایمانکم تمہاری قسموں میں، ولکن یؤاخذکم اور ہاں وہ گرفت فرماتا ہے یا پکڑ فرماتا ہے بما کسبت قلوبکم ان قسموں پر جو تمہارے دل نے کی یا ان کاموں پر جو تمہارے دل نے کیے، واللہ غفور حلیم اور اللہ بہت بخشنے والا حلم والا ہے۔ اور للذین یؤلون وہ لوگ جو قسم کھا بیٹھتے ہیں من نسائہم اپنی عورتوں کے پاس جانے کی، تربص ان کے لیے مہلت ہے یا وہ روکے رکھیں، اربعۃ اشہر اپنے آپ کو 4 مہینے تک یا ان کے لیے 4 مہینوں کی مہلت ہے، فإن فاؤوا پھر اگر وہ رجوع کر لیں، فإن اللہ تو بے شک اللہ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے، وإن عزموا الطلاق اور اگر وہ پکا ارادہ کر لیں چھوڑنے کا یا طلاق دینے کا، فإن اللہ سمیع علیم تو بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اب یہاں ان آیات میں قسم کے احکام ہیں، اس بات کے قسم کے ہم قسم کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، اللہ کی قسم یہ، اللہ کی قسم وہ، قرآن کی قسم یہ، قرآن کی قسم وہ، تیری قسم میری قسم، اس کی قسم اس کی قسم، سر کی قسم پیروں کی قسم، فلاں فلاں، نہ جانے کتنی درجنوں قسمیں ہم نے بنا رکھی ہیں، اور ہمیں قطعاً اس چیز کا ادراک نہیں کہ اس قسم کا تعلق بھی شریعت کے ساتھ ہے کہ نہیں۔ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ کریم آپ کو ان کی بھی تفصیل بتا رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اپنی قسموں کی وجہ سے اللہ کے نام کو نشانہ نہ بناؤ، یعنی اللہ کے نام کی آڑ نہ لو، بات بات پہ اللہ قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم۔ اب باقی چیزیں جو ہیں، کعبے کی قسم، روزے کی قسم، میرے بیٹے کے سر کی قسم، تمہاری قسم، یہ سب قسمیں باطل ہیں، اللہ کے نام کے علاوہ کسی چیز کی اور کوئی قسم نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں۔ اس کے بعد یہ کہ یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی اس کے بارے میں سمجھیے کہ یہ کیوں نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے قسم کھائی تھی، کتنے نصیبوں والے وہ لوگ ہیں، کتنے مقدروں والے وہ لوگ ہیں کہ اگر زمین پہ ان سے غلطی ہو تب بھی قرآن آ جاتا ہے، اگر زمین پہ ان سے کوئی اچھا اور اعلیٰ کام ہو تب بھی قرآن آ جاتا ہے، اور ان کا وہ معاملہ رب اپنے فرشتے کے ذریعے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھیجتا ہے، اور قیامت تک کے لیے ان کے ناموں کے ساتھ یہ آیتیں منسوب ہو گئی۔ کوئی کائنات میں اتنی شان پا سکتا ہے جتنی شان اللہ نے اپنے نبی کے غلاموں کو عطا فرمائی۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنے بہنوئی نعمان بن بشیر سے کبھی کلام نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا سمجھانے کا کتنا پیارا انداز ہے، ہماری فطرتوں کو سامنے رکھ کے اللہ سمجھاتا ہے کہ آج یہ سارے کام، ایسی ساری قسمیں میں اور آپ کھاتے رہتے ہیں، مگر ہم نے جو صدیوں بعد آ کے کرنا تھا اس کا علاج اور اس کے کفارے اور ان کے احکام اللہ نے صدیوں پہلے نازل کر دیے، کہ کسی جگہ پہ دین اسلام میں کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے۔ تو عزیزات گرامی قدر، حضرت نعمان بن بشیر ان کے بہنوئی تھے، انہوں نے کہا کہ میں اس سے کبھی کلام نہیں کروں گا، ان کے گھر کبھی نہیں جاؤں گا، اور جو ان کے مخالفین ہیں وہ ان کے ساتھ لڑتے رہیں، کچھ بھی کرتے رہیں، میں ان کے ساتھ ان کی صلح کبھی نہیں کراؤں گا۔ قسمیں ہو گئی۔ جب بھی ان سے یہ بات کہی جاتی کہ آپ رجوع کر لیں، نرمی پیدا کر لیں، تعلقات بحال کر لیں، کچھ بھی کر لیں، تو وہ آگے سے یہی جواب دیتے کہ میں تو قسم کھا چکا ہوں، اب میں نے قسم کھائی ہوئی ہے لہٰذا میں آپ کچھ نہیں کر سکتا۔ ان کی بار بار اس بات پر اللہ رب العزت نے قرآن نازل کر دیا۔ اب سوچئے کہ صحابہ اکرام کی خطائیں بھی ہمارے لیے کتنی بڑی رحمتیں ہیں، اور وہ واقعات
جب پیش آتے اور رونما ہوتے تو یقیناً وہ کسی نہ کسی مصلحت کی وجہ سے رونما ہوتے. اگر وہ رونما نہ ہوتے تو ہمارے لیے سہولتیں نہ آتی، ہمارے لیے احکام نازل نہ ہوتے. آپ دیکھیں نا، پیچھے ہم نے کئی مرتبہ یہ بیان کیا تیمم کے حوالے سے کہ تیمم کی آیت کب نازل ہوئی. اللہ نے اس کی بیک گراؤنڈ بنائی. بیک گراؤنڈ بنانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پس منظر پیدا کرنے کا، ماحول پیدا کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ قیامت تک لوگوں کو بات ہی نہ بھولے، اس کی اہمیت نہ بھولے، اور جس کی وجہ سے ایسا ہوا اس کی شان نہ بھولے. اب بیک گراؤنڈ کیا بنی؟ حضرت عائشہ صدیقہ کا ہار گم ہو گیا. ہار گم ہو گیا. اب ہار کی وجہ سے پورا قافلہ متاثر ہوا، نماز کا وقت ڈسٹرب ہوا، وضو کا وقت ڈسٹرب ہوا. حضرت ابو بکر صدیق کو بڑا غصہ حضرت عائشہ صدیقہ پیارا بیٹی ہے نا آپ کی، کہ بھی آپ اپنے ہار کا خیال رکھتی تو یہ مسئلہ پیدا نہ ہوتا، سارے پریشان ہو گئے. مگر تھوڑی ہی دیر کے بعد جبریل آ گئے تیمم کی آیت لے کر اپنے محبوب کے غلاموں کے لیے، اور اس ہار کے گم ہونے کی وجہ سے قیامت تک کی امت کے لیے وہ آسانی پیدا ہوئی کہ مریض کے لیے نماز آسان ہو گئی، مسافر کے لیے نماز آسان ہو گئی. اللہ نے کتنا بڑا کرم فرما دیا. تو یہاں میں یہ عرض کر رہی ہوں کہ جب کوئی بھی واقعہ پیش آتا اور اس کے لیے قرآن نازل ہوتا تو یہ گویا قیامت تک کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی. تو اب یہاں دیکھیے حضرت عبداللہ بن رواحہ کی یہ قسم پوری امت کے لیے رحمت بن گئی اور اللہ نے قسم کے احکام نازل کر دیے، جس سے ہمیں یہ پڑھنے سے پتہ چلا کہ اگر کوئی بندہ اچھے کام کے لیے قسم کھا بیٹھے کہ وہ کام اچھا ہے لیکن قسم کھا لی کہ میں نہیں کروں گا، اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ جب اس کو سمجھ آئی کہ میں نے اچھے کام کے لیے قسم کھائی ہے، مجھے یہ قسم نہیں کھانی چاہیے تھی، یا وہ پچھتانے لگا کہ اب میں قسم کھا چکا تو اب میں کیا کروں، تو اللہ فرماتا ہے اب اس کا حل یہ ہے کہ تم قسم توڑ دو، قسم توڑ کے نیک کام کا آغاز کر دو، اور قسم توڑنے کے بعد قسم کا کفارہ ادا کر دو. اگر اللہ یہ نظام کفارے کا نازل نہ فرماتا تو سوچئے پھر ہم اپنی جہالت کی وجہ سے کتنی قسمیں کھا کھا کے ساری زندگی نیکیوں سے محروم ہو جاتے. تو یہاں اس بات کا ہمیں علم ہوا کہ اگر کوئی بندہ قسم کھا لے کہ میں کبھی یہ کام نہیں کروں گا، بعد میں لوگ اس کو سمجھائیں یا اس کو خود پتہ چل جائے، تو اب اسے کیا کرنا ہے؟ بولیے. قسم توڑنی ہے. پہلے کفارہ نہیں دینا، یاد رکھو. پہلے کفارہ نہیں، کفارہ تب ہوگا جب قسم ٹوٹے گی. پہلے آپ وہ کام کریں جس کی آپ نے قسم کھائی تھی. مثلا حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے کہا کہ میں نعمان بن بشیر سے بات نہیں کروں گا. وہ سب سے پہلے جا کے اسے گلے ملیں، پہلے صلح کریں، پہلے بات کرنا شروع کریں، اپنی قسم توڑیں، اس کے بعد کفارہ ادا کریں. یہ ترتیب ہوگی. تو آگے فرمایا گیا کہ جو تمہاری بات بات پہ قسم ہوتی ہے نا، جیسے بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر بات کے ساتھ کہتے ہیں اللہ کی قسم، ہر بات کے ساتھ کہتے ہیں اللہ کی قسم. یہ جو قسم ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں لغو قسم. یہ عادتاً اور تقیہ کلام کے طور پہ ہر بندہ بولتا رہتا ہے، ہر وقت قسم قسم کہتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں لغو قسم. اس میں بندے کا ارادہ نہیں ہوتا، وہ جان بوجھ کے قسم نہیں کھاتا. یا یہ ہوتا ہے، یا لغو قسم یہ ہوتی ہے کہ ایک چیز دور سے آپ کو نظر آ رہی ہے نا، آپ کی جو نظر ہے اس نظر کے مطابق اس کو یہی لگ رہا ہے کہ وہاں پہ وہ پتھر پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اپنی نظر کے مطابق پوری تصدیق کی، پورا غور کیا، آپ کو وہ پتھر ہی لگا اور آپ اس ضد پہ رک گئے کہ یہ پتھر ہی ہے. دوسرا بندہ کہتا ہے کہ میں پاس سے دیکھ کے آیا ہوں، وہ پتھر نہیں ہے، وہ مٹی ہے، یا وہ کوئی چیز ہے جس کے اوپر کوئی کور چڑھا ہوا ہے، اس کا رنگ پتھر جیسا ہے، وہ پتھر نہیں ہے. اب یہ جو پہلا بندہ ڈٹا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم یہ پتھر ہے،
اور اس کو یقین بھی اپنی بات پہ ہے، لیکن جب حقیقت میں بعد میں جا کے قریب دیکھتا ہے تو وہ پتھر نہیں ہوتا۔ اب یہ جو اس نے قسم کھائی ہے، اپنی طرف سے اس نے سچی قسم کھائی ہے، اس کو کہتے ہیں قسم لغو۔ ایسی قسم پر اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری قسم کی قسم کا نام ہے قسم غموس۔ کیا ہے؟ قسم غموس۔ قسم غموس، غموس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اندر ڈوب جانا، تو قسم غموس کو غموس اس لیے کہتے ہیں کہ ایسی قسم کی وجہ سے بندہ گناہ میں ڈوب جاتا ہے۔ اب یہ کون سی قسم ہے؟ ایک کام گزر گیا یا ایک بات پہلے سے ہو گئی، اب آپ نے اس ہوئی بات پر جھوٹی قسم کھا دی، آپ کو پتہ ہے کہ بات ایسے نہیں، مثال کے طور پہ آپ سے گواہی دی کہ فلاں بندے نے یہ بات کی، آپ نے کہا اللہ کی قسم اس نے بات نہیں کی، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس نے یہ بات کی ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولیے۔ اس کو کہتے ہیں قسم غموس، اور یہ قسم حرام ہے، اس کا سخت گناہ ہے۔ اب آتے ہیں تیسری قسم کی طرف۔ تیسری قسم ہے قسم منعقدہ۔ منعقدہ بولیے۔ قسم منعقدہ۔ منعقدہ قسم یہ ہوتی ہے کہ جو ہم آئندہ کے کسی کام پہ قسم کھاتے ہیں، جیسے لڑائی ہو گئی دو بندوں میں، دو بہنوں میں، بہن بھائی میں، پڑوسنوں کے ساتھ لڑائی ہو گئی، کہا کہ اللہ کی قسم آج کے بعد تیرے دروازے میں پیر بھی نہیں رکھوں گی، تیرے گھر کی چیز نہیں کھاؤں گی، تیرا منہ نہیں دیکھوں گی، گھی، یہ آنے والے ٹائم کے لیے قسم کھائی، اس کو کہتے ہیں قسم منعقدہ۔ اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر تو کسی مسلمان کے ساتھ، کسی رشتہ دار کے ساتھ، کسی بہن بھائی کے ساتھ، جیسے حضرت عبداللہ نے اپنے بہنوئی کے ساتھ قسم کھائی تھی، اس طرح آپ نے کوئی قسم کھا لی اور وہ شریعت کے خلاف ہے، آپ کے لیے کیا ضروری ہے؟ آپ اس قسم کو توڑیں۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے ظلم کیا، مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے آپ نے اپنے بھائی کے ساتھ لڑائی کی اور قسم کھائی کہ میں تیرا نہ منہ دیکھوں گی نہ تیرے گھر آؤں گی۔ ایسے معاملات میں اس لیے بھائی بہن کی مثال دے رہی ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں۔ مثال کے طور پہ بہن نے رشتہ مانگا، بھائی نے رشتہ نہیں دیا، اب یہ روتی ہوئی بھائی کے گھر سے نکل گئی، اس نے کہا کہ آج کے بعد نہ تیرا منہ دیکھوں گی نہ تیرے گھر آؤں گی، ٹھیک ہے؟ ایسا ہوتا ہے نا؟ اسی طرح بہن نے جا کے حصہ مانگا زمین کا، بھائی نے ڈانٹ دیا، کہا کہ نکل جاؤ میرے پاس کوئی حصہ نہیں، وہ یہ کہہ کے آ گئی کہ نہ تیرا منہ دیکھوں گی نہ تیرے گھر آؤں گی۔ اب 2 دن گزرے، 4 دن گزرے، اللہ نہ کرے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی، بھائی فوت ہو گیا، بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایسا بیمار ہو گیا کہ آپ کا خون تڑپا اور آپ بے قرار ہوئی کہ میں کسی طرح جا کے بھائی کا منہ دیکھوں، تو کیا کریں گے؟ اب آپ نے تو قسم کھائی ہوئی ہے۔ اب آپ یہاں دیکھیں کہ شریعت نے آپ کے اوپر کتنا بڑا فضل کیا، کتنا بڑا کرم کیا۔ اس نے کہا کہ اب تمہیں احساس ہو گیا کہ تم نے غلط قسم کھائی تھی، اور یہ شریعت کے خلاف تھی کہ کسی مسلمان کے گھر جانے سے بائیکاٹ کرنا، اس کا منہ دیکھنے سے اور سگے رشتے سے بات کرنے سے بائیکاٹ کرنا، یہ خلاف شریعت بات ہے۔ لہٰذا اب کیا کرو؟ رجوع کرو۔ رجوع کیا کرو؟ پہلے جاؤ، جا کے بھائی کا منہ دیکھو، اگر فوت ہو گیا تب بھی، اگر ہاسپٹل میں ہے تب بھی، اس کے گھر بھی جاؤ۔ قسم ٹوٹ گئی، اب قسم جب ٹوٹ گئی اب اس کا کفارہ ادا کرو۔ کفارہ کیا ہے؟ کفارہ ہے سب سے پہلے کہ آپ اگر صاحب استطاعت ہیں، اللہ نے آپ کو طاقت دے رکھی ہے، آپ غریب نہیں ہیں، تو 10 مسکینوں کو کپڑے لے کر دو۔ 10 مسکینوں کو کپڑے لے کر دو۔ اب کپڑوں میں عام طور پہ تو 10 جوڑے ہیں جو ایک مکمل لباس ہے، لیکن اگر آپ ایسا نہ کر سکیں تو کچھ رعایت یہ بھی ہے کہ بڑی چادر جس سے بندہ پورے جسم کو ڈھانپ سکتا ہے، کم از کم اتنا کپڑا 10 لوگوں کو ضرور دینا چاہیے، ورنہ افضل یہ ہے کہ 10 لوگوں کو 10 لباس مکمل دے، عورت کو دے تو مکمل دے، مرد کو دے تو مکمل دے۔
اس کے بعد اگر آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ کی گنجائش اس سے کم کی ہے، تو پھر 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائیں۔ دوسرا کفارہ کیا ہے؟ یہ دوسرا کفارہ ہے پہلے درجے کے لوگوں سے جو نچلے درجے کے لوگ ہیں۔ اب اگر کوئی شخص بڑا غریب ہے، مفلس ہے، وہ یہ بھی نہیں کر سکتا، اس کے پاس اپنے کھانا پینا چلانا بڑا مشکل ہے، تو پھر تیسرا کفارہ ان غریبوں کے لیے یہ ہے کہ 3 روزے لگاتار رکھیں، بیچ میں گیپ نہیں کرنا، 2 رکھ کے 1 نہیں چھوڑ دینا، 1 رکھ کے 2 نہیں چھوڑ دینے، لگاتار 3 روزے رکھیں۔ یہ آپ کا تیسرا کفارہ ہے آپ کی قسم کا۔ اب آپ کی قسم کا کفارہ مکمل ہو گیا۔ آپ نے تینوں قسمیں سمجھ لی، اور تینوں قسموں میں سے کفارہ کس کا ہے وہ بھی سمجھ لیا۔ پہلی قسم لغو ہے، وہ بری عادت ہے، اس کو ترک کرنا چاہیے، اس کے اوپر گناہ نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے، لیکن عادت اچھی نہیں ہے۔ دوسری قسم کی قسم میں گناہ ہے، کفارہ نہیں ہے، اور گناہ والی قسم کھانے کے بعد بندے کو پوری توبہ کرنی چاہیے اور اس عادت کو چھوڑنا چاہیے۔ تیسری قسم جو آنے والے وقت کے لیے کسی نے کھائی، اس کے لیے کفارہ ہے توڑنے کے بعد، اور اگر وہ کسی نیک کام کو روک لیا تھا اپنے قسم کھانے کی وجہ سے، تو واجب ہے آپ کے اوپر کہ لازمی کفارہ دیں، قسم توڑیں اور اس نیک کام کو کریں جس کے لیے آپ نے منع کیا تھا اور انکار کیا تھا۔ اب ایک قسم اور ہے، یہ ان ساری قسموں سے ہٹ کے ہیں، وہ قسم ہے شوہر کی اپنی بیوی کے لیے۔ کیا ہے؟ جی، جب مرد اپنی بیوی کے پاس جانے کی قسم کھا لے کہ میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، اس کے لیے شریعت نے جو گنجائش دی ہے وہ ہے 4 مہینے تک، یعنی یا شوہر خود یہ کہے کہ میں اپنی بیوی سے 4 مہینے تک یا پھر کبھی بھی صحبت نہیں کروں گا، تو شریعت اس کی کتنی اجازت دیتی ہے؟ شریعت میں اس کا حکم یہ ہے کہ اگر شوہر قسم توڑ دے اور 4 ماہ کے اندر صحبت کر لے تو اس پر قسم کا کفارہ دینا واجب ہوگا، یہی کفارہ جو پیچھے آپ کو بتایا گیا ہے۔ اگر 4 مہینے گزر گئے اور قسم کھانے کے بعد مرد نے اپنی بیوی کے ساتھ دوبارہ رجوع نہیں کیا، یہ طلاق کی بات نہیں، یہ قسم کی بات ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ طلاق کی جو عدت ہوتی ہے وہ 3 حیض ہوتی ہے، اور یہ میں کتنا بتا رہی ہوں؟ 4 مہینے۔ 4 مہینے تک اگر اپنی بیوی سے صحبت نہیں کی تو 4 مہینے گزرنے کے بعد عورت کو ایک بائنہ طلاق ہو جائے گی۔ اس آیت کریمہ میں اس کا مختصر بیان کیا گیا ہے، آگے ڈیٹیل تو اس کی فقہ کی کتابوں میں ہے، جو ظاہری بات ہے جو قسم اور حیض و نفاس کی تو بہت ضروری تھی، وہ میں نے اس لیے ذرا تفصیل سے بیان کر دی ہیں۔ یہ معاملات تو کبھی کبھی ہوتے ہیں اور ایک نشست میں ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اس لیے میں نے صرف آپ کے سامنے اتنا عرض کر دیا کہ ایک قسم یہ بھی ہے کہ جب مرد 4 ماہ کے لیے قسم کھا لے، 4 ماہ کے اندر اگر قسم توڑے تو کفارہ ادا کرے، اور اگر 4 ماہ گزر گئے اور رجوع نہیں کیا، قسم نہیں توڑی، تو پھر ایک بائنہ طلاق پڑ جائے گی۔ اور اگر مرد طلاق کا پکا ارادہ کر لے تو بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اب اس کے بعد جو منکر ہوگا تو اللہ تب بھی جانتا ہے، اگر اس پہ عمل کرے گا اللہ تب بھی جانتا ہے، بعد میں جھوٹ بولے گا اللہ تب بھی جانتا ہے۔ یہ آیت کیوں آئی؟ جہالت کے زمانے میں لوگ یہ کرتے تھے کہ اپنی عورتوں سے مال مانگتے، بہانے سے۔ آج بھی بڑے خاندان ایسے ہیں جو بیویوں کو اس لیے ذلیل کرتے رہتے ہیں کہ جا کے بھائیوں سے لے کے آؤ، جا کے باپ سے لے کے آؤ، میں نے کاروبار کرنا ہے تو مجھے اتنے لاکھ لا کے دو، میرا یہ مسئلہ ہو گیا میں نے باہر جانا ہے تو مجھے اتنا پیسہ لا کے دو۔ اور اگر بیویاں نہیں لا کے دے سکتی یا میکے والے نہیں ادا کر سکتے تو پھر ان عورتوں کو سسرالوں میں ذلیل کیا جاتا ہے۔ یہ آج بھی آپ سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ لعنت موجود ہے کہ نہیں؟ جی، تو یہ کچھ پرانے
جہالت کے زمانے میں بھی ہوتا تھا. اگر وہ بیویاں انکار کرتی یا مجبور ہوتی تو سال سال تک، 2 سال تک، 3 سال تک یا اس سے بھی زیادہ مرد عورتوں کے پاس نہ جاتے اور نہ ان کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرتے، انہیں اس پریشانی میں چھوڑ دیتے. اب ایسی صورت میں نہ تو عورت مطلقہ ہوتی ہے، نہ بیوہ ہوتی ہے، اور نہ اپنے گھر میں بس رہی ہوتی ہے. یہ جتنی عورتیں اس اذیت سے گزرتی ہیں انہیں اس کا اندازہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی آیات نازل فرما کر آپ کی امت کو یہ بتا دیا، اور اس ظلم کو اسلام نے ختم کیا کہ اگر کوئی شخص اس طرح کی قسم کھا لیتا ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں تیرے قریب بھی نہیں آؤں گا، تو اس کی مدت اسلام نے 4 مہینے رکھ دی. اگر اس نے 4 مہینے تک اپنی قسم کو قائم رکھا اور 4 مہینے پورے گزر گئے تو اب اس کی بیوی کو خود بخود ایک بائنہ طلاق پڑ گئی. اور اگر 4 ماہ کے اندر اس نے رجوع کر کے بیوی سے تعلق قائم کر لیا، اب اس کو چاہیے کہ تعلق قائم کرنے کے بعد اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے. بات سمجھ میں آ گئی؟ طلاق بائنہ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ پھر عورت اس کے نکاح سے باہر ہو جائے گی اور دوبارہ نکاح کرنے سے عورت اس کے نکاح میں آئے گی. اب آگے فرمایا گیا والمطلقات، اور طلاق والی عورتیں یتربصن، روکے رہیں، بانفسہن، اپنے آپ کو یا اپنی جانوں کو، ثلاثۃ قروء، 3 حیض تک، ولا یحل لہن، اور انہیں حلال نہیں، ان یکتمن، کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ، جو پیدا کیا اللہ نے، فی ارحامہن، ان کے پیٹ میں، ان کن یؤمن، اگر وہ رکھتی ہیں ایمان، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، وبعولتہن، اور ان کے شوہروں کو، احق، حق پہنچتا ہے، بردہن، ان کو پھیر لینے یا لوٹا لینے کا، فی ذالک، اس مدت کے اندر، ان ارادو، اگر وہ چاہیں، اصلاح، ایک دوسرے سے ملنا، ولہن، اور ان عورتوں کا بھی، مثل الذی، اس شخص کی طرح حق ہے، علیہن، جس طرح ان پر ہے، بالمعروفی، شریعت کے مطابق، وللرجال علیہن، اور مردوں کو ان عورتوں پر، درجتاً، فضیلت حاصل ہے، واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے. جی، اس آیت میں طلاق والی عورتوں کی عدت کا بیان ہے کہ جن عورتوں کو ان کے شوہر طلاق دے دیں تو ان عورتوں پر عدت گزارنا ضروری ہوگا، اور وہ عدت کتنی ہوگی؟ ثلاثۃ قروء، 3 حیض تک. 3 حیض تک، یہ جو 3 مہینے والی بات ہے یہاں ابھی اس کا ذکر نہیں ہو رہا. جس عورت کو حیض آتا ہے اس کی عدت ہے 3 حیض تک. فرض کریں کہ آج اگر کسی مرد نے طلاق دی عورت کو اور آج ہی اس کو حیض ہو گیا طلاق کے بعد، اس طلاق کے بعد جو حیض پہلے 7-8 دن گزرے اس میں ایک حیض ختم ہو گیا، اب آگے 20-25 دن بعد دوسرا حیض آئے گا. اب دوسرا حیض ہوا تو یہ 2 ختم ہو گئے، اس کے بعد پھر باقی کے 20-21-22 دن جتنی عادت ہے وہ گزریں گے، تیسرا حیض آ جائے گا. اب یہ 3 حیض میں اس صورت میں کتنے مہینے گزرے؟ 2 مہینے اور کچھ دن. تیسرے حیض کا غسل کرتے ہی عورت اپنی عدت سے فارغ ہو جاتی ہے. پہلا حیض جب بھی آئے، دوسرا جب بھی آئے، اگر حیض کی روٹین ہے تو یہ اس صورت میں ہوگا. اور اگر ایک عورت کا نکاح ہوا تھا اور رخصتی ہوئی نہیں اور مرد نے طلاق دے دی
تو ایسی عورت کی کوئی عدت نہیں ہوتی. اسی طرح جو لڑکی ابھی اتنی چھوٹی تھی کہ اس کو حیض آنا شروع نہیں ہوا، یا عورت اتنی بوڑھی ہو گئی کہ اب اس کا حیض آنا بند ہو گیا، اب اس کے شوہر نے اس کو طلاق دی، تو ان دونوں کی عدت پھر 3 مہینے یعنی 90 دن ہوگی. سمجھ آ گئی؟ کون؟ وہ لڑکی جس کو ابھی حیض شروع نہیں ہوا، اگر اس کی طلاق ہو گئی تو اب اس کی 90 دن 3 مہینے عدت ہے. اگر بوڑھی عورت جس کا حیض آنا بند ہو گیا، اب اس کو طلاق ہوئی، اب اس کی عدت بھی 3 مہینے یعنی 90 دن ہوگی. اب حیض چونکہ ہے ہی نہیں اس لیے حیض شمار نہیں ہوگا. اور ایک کیٹیگری اور ہوتی ہے، یہ بھی بڑا سیریس مسئلہ ہے، اور آپ میں بہت سی خواتین کنفیوژن کا شکار ہو جاتی ہیں کہ جب کسی عورت کو حمل ہو، بچہ پیدا ہونے والا اور اس کا شوہر طلاق دے دے، تو پھر خواتین اور گھر والے جو ہے وہ سارا زور اس بات پہ لگا دیتے ہیں کہ بچہ پیدا ہونے والا تھا، لڑکی حاملہ تھی، اب اس کو طلاق ہوئی ہی نہیں. یہ قطعی طور پہ شریعت کا کنسرن نہیں ہے. شریعت نے یہ نہیں کہا کہ طلاق نہیں ہوتی، شریعت نے یہ کہا ہے کہ طلاق دینی نہیں چاہیے. دینی نہیں چاہیے یہ اور بات ہے، طلاق کا ہو جانا یہ اور بات ہے. آپ کو کوئی بندہ کہتا ہے کہ یہ ٹیبلٹ زہر کی ہے، یہ تمہیں بالکل نہیں کھانی، منع تو کر دیا نا، تو آپ کا کیا کام ہے اس سے منع ہونا؟ لیکن آپ نے یہ تو سن لیا کہ منع کر دیا کہ یہ نہیں کھانی، یہ نہیں کھانی چاہیے، مگر آپ نے اٹھا کے کھا لی، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اب آپ کے کھانے کے بعد آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ نے رسگلہ کھا لی ہے؟ وہ زہر کی ٹیبلٹ ہے، وہ اثر تو کرے گی نا بھائی، وہ آپ کی انتڑیاں کاٹ کے تو رکھ دے گی، آپ کے اندر جا کے زہر تو اپنا کام کرے گا. بے شک آپ نے خلاف ورزی کی. تو اللہ نے منع کیا کہ حیض کے دنوں میں طلاق دینا حرام ہے، حمل کے دنوں میں طلاق مت دو، ان سے منع کیا گیا. مگر اب جب کوئی طلاق دے گا تو طلاق تو ہو جائے گی نا بھائی. یہ تو وہ گناہ کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے اپنے اوپر کہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. حیض کے دنوں میں دی گئی طلاق بھی ہو جائے گی مگر حرام ہوگی. حمل کے دنوں میں بھی طلاق دی ہوئی طلاق ہو جائے گی، لیکن اس نے خود اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، اس کا گناہ اس کو ملے گا. اب جس حمل والی عورت کو طلاق ہوئی اس کی عدت کیا ہوگی؟ اس کی عدت ہوگی بچے کی ولادت تک. فار ایگزامپل آج کل پرسوں 2-3 دن میں اگر کسی نے اپنی عورت کو طلاق دے دی، 2 دن بعد اس کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا، عدت ختم. 8 ماہ کے بعد پیدا ہوا، عدت تب تک چلتی رہی. وہاں شرط ہے بچے کا پیدا ہونا. یہ ساری صورتیں آپ کے ذہن نشی ہونی چاہیے کہ یہ اجمالی صورتیں ہیں. جس کا نکاح ہونا ہے اس کی طلاق بھی ہونی ہے، اللہ نہ کرے. لیکن اس کے اندر یہ ہوتا تو ہے نا کہ جس طرح نکاح کے احکام نکاح کے ساتھ مسائل ہیں، اسی طرح طلاق کے احکام طلاق کے بھی مسائل ہیں. تو ہمارے لڑکے ہوں یا ہماری لڑکیاں، ان کے لیے لازم ہے کہ جب آپ ان کے نکاح کا ارادہ کریں تو لڑکی اور لڑکے دونوں کو ان سارے مسائل کی تعلیم دیں، تاکہ مرد بھی اپنی زبان پہ کنٹرول رکھ سکے اور عورت بھی اپنے مسائل کو جان سکے، وہ نکاح ہونے کے باوجود حرام زندگیاں نہ گزارتے رہیں. اور یہ بات آج عام ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پوری ہو چکی. آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے نزدیک میاں بیوی آپس میں زنا کریں گے. اب مسئلے کی سمجھ آئی کہ میاں بیوی کیسے زنا کریں گے؟ طلاق ہو چکی ہوگی مگر ادھر سے چاچا آ جائے گا، ادھر سے ماما آ جائے گا، ادھر سے دادا آ جائے گا، چلو چلو جو ہو گیا گھر میں بیٹھ کے اس کی صلح کر لو، اور زبردستی لڑکی کو بھیج دیا جاتا ہے. یہ جتنے بھیجنے والے ہوتے ہیں یہ سب خدا کے حضور کھڑے ہوں گے قیامت میں. اب جب طلاق ہو گئی پھر آپ جھوٹ بول کر اس کا انکار ثابت کرتے ہیں، یا اس کو لوگوں سے چھپا کر اندر بیٹھ کے فیصلہ کر کے کہ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں وہ کدھر جائیں گے، فلاں کیا ہوگا فلاں کیا ہوگا. آپ کو یہ ذرا خیال تک نہیں ہے کہ اللہ کے کتنے بڑے حکم کی آپ نافرمانی کر رہے ہیں اور کتنا ظلم کر رہے ہیں. اب باوجود اس کے کہ وہ میاں بیوی تھے اب نہیں ہیں، دنیا کی نظر میں وہ میاں بیوی ہیں مگر وہ دونوں زنا سے حرام بچے پیدا کر رہے ہیں. اس لیے ضرورت تھی ہمیں قرآن پڑھنے کی. اب آئیے آگے.
اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ عورتوں کے لیے یہ قطعاً حلال نہیں کہ وہ اپنا حمل چھپائیں یا اپنا حیض چھپائیں۔ طلاق کے معاملے میں عورت کے حمل یا حیض پر عدت کی گواہی ہوتی ہے۔ اب اگر عورت اپنا حیض چھپائے گی، غلط تاریخیں بتائے گی تو وہ گناہ گار ہوگی، حیض آیا تو اس کو شور نہیں کرے گی تو گناہ گار ہوگی۔ اسی طرح اگر طلاق ہوئی اور اپنا حمل چھپائے گی تو بھی وہ گناہ گار ہوگی، یا اس کو ضائع کروائے گی تو بھی گناہ گار ہوگی۔ اس لیے عورت پر یہ قطعاً جائز نہیں، حلال نہیں کہ وہ اپنا حیض یا اپنا حمل چھپائے۔ ان کا چھپانا حرام ہے، حرام، اس وجہ سے کہ ان کے چھپانے سے رجوع کرنے والا اور جو اولاد کے معاملات ہیں ان اولاد کے بارے میں جو شوہر کا حق ہے وہ ضائع ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ اگر حیض کی غلط تاریخیں بتاتی ہیں یا اگر طلاق لینا چاہتی ہیں جان بوجھ کے اور شوہر کو یا گواہی لینے والوں کو غلط تاریخیں بتا دیتی ہیں، ابھی آپ کی وہ حیض کی تاریخ نہیں آئی، آپ کہتی ہیں میرے 3 حیض پورے ہو گئے، اب کیا ہوا؟ اب شوہر کا رجوع کرنے کا حق ختم ہو گیا، حالانکہ آپ کو اگر حیض نہیں آیا تو شوہر کا حق باقی ہے، تو پھر آپ کتنا بڑا جرم کر رہی ہیں۔ شریعت نے کہا کہ یہ آپ کے لیے حرام ہے، اس کو چھپانا اور اس کو خلط ملط کرنا، تاریخیں بدلنا، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ ان کی صحیح گواہی دینا عورت پر لازم ہوگا۔ آگے بتایا گیا کہ اگر عورت سمجھتی ہے ان کننا یؤمننا باللہ والیوم الاخر، اگر عورت اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی تاریخوں میں رد و بدل نہ کرے۔ اور عورتوں کے شوہر حق رکھتے ہیں اس بات کا کہ وہ عورتوں کو واپس پھیر لیں، لوٹا لیں۔ کب حق رکھتے ہیں؟ جب کوئی عورت رجعی طلاق دیتا ہے نا، رجعی طلاق، اب اس کے لیے یہ حلال ہے، اس کو جائز ہے، اس کا اختیار ہے کہ اگر وہ چاہیں تو عورت کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیجئے کہ جو رجعی طلاق ہوتی ہے نا، جس میں مرد رجوع کر سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ ایک طلاق دی، ایک طلاق کی عدت میں وہ رجوع کر سکتا ہے، وہ عدت ختم ہو گئی، کچھ عرصہ گزرا، پھر طلاق ایک دی، اب اس کی عدت کے دوران وہ پھر رجوع کر سکتا ہے، اس کو رجعی طلاق کہتے ہیں۔ یہ جو رجعی طلاق ہوتی ہے اس میں عورت کی مرضی شامل ہونا ضروری نہیں ہوتا، اس لیے کہ رجعی طلاق میں نکاح باقی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس رجعی طلاق کے دوران اگر مرد اپنی صلح کا پیغام بھیجتا ہے، صلح کرنا چاہتا ہے اور بیوی کو لے آتا ہے یا اس کو مجبور بھی کرتا ہے تو اس کے پاس اختیار ہے، وہ بیوی کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے۔ لیکن جب طلاق بائن ہو جائے، اب دوبارہ نکاح کے بغیر جب بسنا ممکن نہیں رہا، تو اب اس صورت میں عورت کی مرضی کے بغیر عورت کو نہیں لایا جا سکتا۔ کسی جگہ پہ آپ یہ مت سمجھیں کہ اللہ نے عورت کو اختیارات نہیں دیے، ہر جگہ پہ عورت کے اختیارات ہیں، مگر اپنی اپنی لیمیٹیشنز ہیں، اپنی اپنی حدود ہیں اور اپنے اپنے معاملات ہیں۔ جہاں جہاں اللہ نے عورت کے لیے فائدہ سمجھا وہاں عورت کی گواہی بھی رکھی، عورت کو اختیار بھی دیا، اور جہاں مرد کا فائدہ ہے وہاں مرد کو اختیار بھی دیا، اس کی گواہی بھی رکھی۔ اب یہاں یہ بھی شریعت کا حکم ہے کہ جب رجعی طلاق چل رہی ہے تو اس میں عورت عدت جو گزار رہی ہے وہ سوگ کے ساتھ عدت نہ گزارے، جس طرح وفات کی سوگ ہے اور 3 طلاقیں یا بائن طلاق ہونے کے بعد عورت عدت گزارے گی تو اپنے آپ کو نہ فریش کرے گی، نہ کپڑے اچھے پہنے گی، نہ میک اپ کرے گی، نہ سنگار کرے گی۔ مگر رجعی طلاق میں حکم دیا گیا کہ عورت بن سنور کر رہے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ اس کے بن سنور کے رہنے سے، اچھا دکھنے سے، خوبصورت نظر آنے سے اس کے شوہر کا دل واپس اپنی بیوی کی طرف مائل ہو جائے اور دونوں کا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے۔ ذرا غور کیجئے شریعت کی حکمتوں پر اور اس کی مصلحتوں پر، کتنی رحمتیں ہیں شریعت کی ہمارے اوپر۔ ہاں، جب طلاق بائن ہو جائے
یا مغلظہ طلاق یعنی مکمل عورت جب نکاح سے نکل جاتی ہے اور اس کی عدت ہے، اس عدت میں یہ کچھ کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، کیونکہ اب وہ نکاح سے نکل گئی۔ جی تو آخر پہ کہا گیا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي، عورتوں کے لیے بھی ایسے حق ہیں جس طرح مردوں کے حق ہیں، جس طرح مردوں کے عورتوں پر حق ہے اس طرح عورتوں پر مردوں کے بھی حق ہیں۔ کوئی بندہ یہ مت سمجھے کہ جو احکام ہے وہ مردوں کے لیے ہیں، جو حقوق ہے وہ مردوں کے لیے نہیں، بعض حقوق مردوں کے لیے ہیں، بعض حقوق عورتوں کے لیے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے فرائض پورے کرے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے فرائض سنیے۔ بیوی کے جو حقوق ہیں، بیوی کا حق یہ ہے کہ شوہر اس کو خرچہ دے۔ پہلے آپ کو بیان کرتی ہوں نا، آپ کو تسلی دے، پھر آپ گھبرا نہ جائیں، بھی باتیں ساری مردوں کی ہو رہی ہیں، ہم کس لیے آئے ہوئے ہیں محفل میں۔ تو آپ کا پہلا حق یہ ہے کہ شوہر آپ کو خرچہ دے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کی ضرورت کے مطابق جہاں آپ کی شرعی پرائیویسی رہ سکے اتنی رہائش آپ کو دے، یعنی جس میں کم از کم آپ کا ایک کمرہ جس میں آپ میاں بیوی رہ سکیں، اور آپ کی شرعی ضروریات کے لیے جو آپ کا غسل خانہ، کوئی آپ کا واش روم، اتنی رہائش دینا مرد کے لیے ہر حال میں لازم ہے، اور اگر وہ پورا گھر دے سکتا ہے تو یہ اس کی گنجائش پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن رہائش مہیا کرنا یہ بیوی کا حق ہے۔ کیا ہے؟ اچھے طریقے سے گزارا کرنا بیوی کے ساتھ، یہ بھی بیوی کا حق ہے کہ مرد اس کو پورا کرے۔ نیک باتوں میں، حیا کی باتوں میں، پردے کی باتوں میں شرعی تعلیم دیتے رہنا یہ مرد کا فرض ہے اور عورت کا حق ہے۔ ذرا سوچ کے بتائیے گا کتنے مرد اس قابل ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کو شرعی تعلیم دے سکیں، پردے کی پابندی کروا سکیں، حیا کی تعلیم دے سکیں اور بے حیائی سے بچا سکیں۔ ذرا سوچ کے نتیجہ نکالیے گا کہ کتنے گھروں میں، خاص طور پہ ابھی جو شوہروں کے ماڈلز آ رہے ہیں ماشاءاللہ، اس دور میں ہمارے جتنے نوجوان دولہے بن رہے ہیں، شوہر بن رہے ہیں، ان میں کتنے فیصد نوجوان ہیں جن کو صرف اتنا ہی پتا ہو کہ میرے منہ سے یہ لفظ نکلا تو میری بیوی نکاح سے نکل جائے گی۔ حیا کی تعلیم دینا تو بڑی دور کی بات ہے، پردے کی تعلیم دینا تو دور کی بات ہے۔ یعنی پردے کی تعلیم دینا، حیا کی تعلیم دینا اور برائی سے بچا کے رکھنا یہ عورت کا حق ہے اور مرد پر فرض ہے، مرد کا یہ فرض ہے۔ اور شریعت کی خلاف ورزی کرنے پر عورتوں کو منع کرنا یہ مرد پہ فرض ہے اور عورت کا حق ہے کہ وہ اس کو اس کی تعلیم دیتا رہے اور برائی اور اچھی سے واقفیت دلاتا رہے۔ جب تک شریعت کسی چیز سے منع نہ کرتی ہو اس وقت تک عورتوں کی اچھی باتوں پر ان کی دلجوئی کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا اور ان کو نیکی پر مزید آگے بڑھنے کی ترغیب دلاتے رہنا یہ مردوں پہ لازم ہے اور عورتوں کا حق ہے۔ جبکہ ہمارے گھروں میں کیا دیکھا جاتا ہے کہ بیوی سارا دن اچھے سے اچھا کام کرتی رہے، رات کو ڈانٹ ہی کھا کے سونا ہے، اور گھر میں دوسرے افراد چھوٹا سا اچھا کام کر لیں تو ان کی تعریفوں کے پل باندھے جاتے ہیں۔ ساسیں بھی اسی طرح کرتی ہیں، سسر بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ اگر یہ رویہ ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائے تو ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ بیٹیاں تو وہی ہیں جنہوں نے اب آپ کے گھروں میں رہنا ہے۔ تو اگر بہو بھی تھوڑی سی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرے کہ ساس کی تعریف کر دے، اس کی پسند کا کھانا بنا لے، اس کی پسند کی بات کر لے، تھوڑی دیر اس کو ٹائم دے دے، تو میرے حال میں ساری ساسوں کا دماغ خراب نہیں ہوتا کہ وہ ڈنڈا لے کے سر پہ پھر بھی ماریں گی۔ اور اسی طرح ساس بھی اگر 24 گھنٹوں میں ایک مرتبہ سر پہ ہاتھ رکھ دے اور 2 لفظ تعریف کے بول دے اور احساس کر دے کہ میری بیٹی تھک گئی ہوگی، صبح سے لے کے رات تک کتنے کام کر رہی ہے، تو بہو نئے سرے سے اٹھ کے کام کرنا شروع کر دے گی، آپ کو فائدہ ہوگا۔ اتنا کام تو ہم کر سکتے ہیں نا۔ اب آتے ہیں جو بیویوں کے
فرض ہیں اور شوہروں کے حق ہیں. ایک تو یہ کہ ازدواجی تعلقات میں عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے. اس کے بارے میں بہت سی باتیں شادی شدہ لوگ جانتے ہیں کہ اولین ترجیح عورت کی یہ ہونی چاہیے کہ وہ میاں بیوی کا تعلق قائم کرنے میں اپنے شوہر کو راضی رکھے. ہاں، اگر کوئی شرعی عذر ہے، اگر کوئی شرعی تکلیف ہے، اگر کوئی فزیکلی پرابلم ہے جو ایسا سویئر ہے کہ وہ اس قابل نہیں، تو پھر اسے شوہر کو آگاہ کرنا چاہیے اور اس چیز پہ اس کے ساتھ تعاون اس انداز سے کرنا چاہیے جو دونوں کے لیے قابل قبول ہو. شوہر کی عزت کی حفاظت کرنا. شوہر کی عزت کون ہے؟ ہر شوہر کی پوری بیوی سر سے لے کے پیر تک شوہر کی عزت ہے سب سے پہلے. پھر اس کے بعد عزت کے وہ معاملات ہوتے ہیں جو خاندان میں ہوتے ہیں، گھر میں ہوتے ہیں، وہ بھی شوہر کی عزت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ شوہر کا کوئی رشتہ دار آ گیا، آپ نے اس کے ساتھ مس بہیو کیا، اچھا کھانا نہیں کھلایا، اس کے پاس بیٹھے نہیں ہیں، اس کی تواضع نہیں کی، یہ بھی شوہر کی بے عزتی ہے. اور ایک عزت کیا ہے؟ ایک آپ خود شوہر کی عزت ہے. اس کی حفاظت بیوی کے اوپر فرض ہے. شوہر کے مال کی حفاظت کرنا یہ بیوی پہ فرض ہے. اور ہر وہ بات کرنا جس بات کے اندر شوہر کی خیر خواہی پائی جاتی ہو، خواہ شوہر سامنے ہو یا سامنے نہ ہو، یہ بیوی کے اوپر لازم ہے. اور ہر جائز کام میں اس بات کو ترجیح دینا کہ جس کام اور جس بات میں اس کا شوہر راضی ہے وہ کام کرے. میں نے کیا قید لگائی؟ جائز کام میں. اگر حرام کام کروا کے شوہر خوش ہوتا ہو تو اس کی پابندی کرنا شریعت قطعاً لازم نہیں کرتی. جائز اور حلال کام میں آپ شوہر کی موافقت کریں اور جو جس بات سے شوہر راضی ہے وہ کرنے کو ترجیح دیں. شوہر کو اپنا سردار، اپنا سرپرست، اپنا محافظ سمجھنا اور بغیر کسی وجہ کے عادتاً ہر ایک سے شوہر کی شکایت نہ کرنا. شکایت نہ کرنا. آپ کو معلوم ہے کہ بہت ساری شکایتیں کرنے سے حالات کتنے خراب ہو جاتے ہیں اور صبر کرنے سے حالات کنٹرول میں رہتے ہیں. تو عورت کو اللہ نے صبر کا مادہ مرد سے زیادہ عطا کیا ہے. اگر عورت سمجھداری سے صبر سے کام لے تو اس چیز کو سامنے رکھے، ایک اللہ کے اس نظام کو کہ ایک وقت کا صبر دوسرے وقت میں میرے سامنے ضرور آئے گا. دوسرا یہ کہ اگر دنیا میں مجھے اس کا انعام نہ ملا تو آخرت میں میرا رب مجھے اس کا انعام ضرور دے. اور شوہر اگر ناراض ہو جائیں تو یہ بھی اس کے حقوق میں شامل ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ وہ فرما بردار بیوی کی طرح اس کو راضی کرنے میں پہل کر لے. پہل کرنے والے کو کیا ملتا ہے؟ بہت ساری بیویاں بن کے بھی اپنی ایگو آگے رکھتی ہیں، اپنی انا آگے رکھتی ہیں. تو شوہر اور بیوی کا رشتہ ایگو آگے رکھنے سے نہیں چلا کرتا. یہ بات یاد رکھیے. جب تک آپ اس چیز کو ختم نہیں کریں گے آپ اپنے گھر کو جنت نہیں بنا سکتے. اور مطلقاً میں اور آپ ہوں یا آپ اور کوئی تھرڈ پرسن ہو، کوئی بھی جب کوئی روٹھ گیا، ناراض ہو گیا، جھگڑا ہو گیا تو اس کو منانے میں پہل کرنے والا اور پھر منانے پہ راضی ہونے والا، یہ دو پرسن جو ہے نا، ان کا آخرت میں یہ فرق ہوگا کہ جو راضی کرنے سے راضی ہو جائے گا، لڑائی کو ختم کر دے گا، اللہ جنت میں اس کو ایک محل دے گا. اب اگلی سبحان اللہ اس سے اونچی ہونی ہے. وہ کس لیے کہ جب بیوی پہل کر لے گی راضی کرنے میں تو راضی کرنے والے کے لیے جنت میں 2 محل ہیں. آپ اگر یہ بات یاد رکھ لیں ہمیشہ اور آپ کو یہ لالچ ہمیشہ رہے کہ 2 محل میں نے لینے ہیں، میں نے شوہر کو نہیں لینے دینے، تو بس بات اتنی سی ہے، بات ختم ہو جائے گی. ہر وقت آپ راضی کرتے رہیں، 2 محل لیتے رہیں. دیکھیں نا، اگر راضی نہیں بھی کریں گے تو رہنا کہاں ہے؟ شوہر کے پاس ہی رہنا نا. تو پھر سارا دن ایک کا منہ ادھر دوسرے کا ادھر، آپ نے خدمت بھی کرنی ہے. دیکھیں ناراض ہونے کے بعد آپ نے روٹی نہیں پکا کے دینی ہے نا، کپڑے نہیں دھو کے دینے،
اس کے بچوں کو پالنا نہیں، ان کو لک آفٹر نہیں کرنا، سب کچھ کرنا ہے نا. تو پھر آپ سڑ سڑ کے سارا دن جب یہ کر رہی ہیں، نقصان الگ ہو رہا ہے، نافرمانی الگ ہو رہی ہے، اللہ الگ ناراض ہو رہا ہے، تو کیا ہی اچھی بات ہے کہ 2 جملے بولنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کریں اور 2 محل کے مالک بن جائیں. گھر کا سکون الگ سے بحال ہو جائے گا اور اللہ کے ہاں 2 محل کے مالک آپ الگ سے بن جائیں گے. چلیے، الطلاق مرتان، یہ طلاق 2 بار تک ہے. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف، پھر روک لینا ہے بھلائی کے ساتھ. کون سی طلاق؟ جس کے بعد آپ رجوع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو پیچھے بات ہوئی ہے. او تسریح بِإِحْسَان، یا چھوڑ دینا ہے نیکی کے ساتھ. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور نہیں تمہارے لیے یہ جائز یا حلال. ان تأخذوا، کہ تم واپس لے لو. مما، اس میں سے، آتیتموہن، جو کچھ عورتوں کو دیا. شیئن، کچھ، یعنی جب تم خود طلاق دے رہے ہو تو اس وقت عورتوں کو دیا ہوا کوئی حق مہر ہو، کوئی تحفہ تحائف ہو، جیسے کبھی سالگرہ پہ کوئی نیکلس ڈال دیا ہو، اینیورسری میں کوئی انگوٹھی ڈال دی ہو، شادی کے وقت زیورات دیے ہوں، پیسہ دیا ہو. تو اب جب تم طلاق دے رہے ہو تو یہ بڑی کمینگی کی بات ہوگی کہ تم تقاضے کرو یا عورت پہ جھوٹے مقدمے بناؤ کہ یہ میرا زیور لے کے بھاگ گئی، پیسہ لے کے چلی گئی، اور مقدموں کے ذریعے اس سے واپس لو. اگر تم نے پیسے دیے تھے، تحفہ دیا تھا، تو کیا ساری زندگی جو اس نے تمہارے پاس گزاری وہ تمہاری خدمت نہیں کرتی رہی؟ اس عورت کی وجہ سے تمہارا ایمان نہیں بچا رہا؟ اللہ نے کتنی بڑی نعمت تمہارے اوپر حلال کی، تو تم وہ ساری بھول گئے اور ایک انگوٹھی اور ایک نیکلس کے لیے عورت کو آخر وقت میں بھی بدنام کیا اور عدالتوں میں گھسیٹا. اللہ نے اس سے منع کیا. الا ان یخافا، مگر جب کہ دونوں کو اندیشہ ہو، اللہ یقیما، کہ وہ قائم نہ کر سکیں گے حدود اللہ، اللہ کی حدیں. یعنی ساری کوششیں اگر بیکار ہو رہی ہوں، اب ان کو یقین ہو گیا ہو کہ وہ اللہ کی حدوں کے مطابق اپنا رشتہ قائم نہیں رکھ سکتے، تو پھر وہ اس کام کی طرف آئیں، یعنی طلاق کی طرف. فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو. اب یہ تم کون ہیں؟ یہ تم ہیں عورت اور مرد کے والی جو ان کے سرپرست ہیں. اللہ یقیما، کہ نہ قائم رکھ سکیں گے وہ دونوں حدود اللہ، اللہ کی حدیں. فلا جناح علیہما، تو پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں. فی مفتدت بہ، اس میں کہ عورت بدلہ دے کر اس سے چھٹکارا حاصل کر لے. یعنی جب ان کی زندگی نہ چل رہی ہو تو یہ چھٹکارا حاصل کرنے کا مطلب ہے کہ خلا لے لے، پھر عورت کو خلا لینے کی اجازت ہے. یہ اللہ کی حدیں ہیں. فلا تعتدوها، ان سے آگے نہ بڑھو. ومن یتعد حدود اللہ، اور جو اللہ کی حدوں کو پھلانگے گا، کراس کرے گا، تجاوز کرے گا، فاولئک هم الظالمون، تو وہی لوگ ظالم ہوں گے. یہ جو 2 طلاقوں والی بات ہے، یہ بھی ایک عورت کے متعلق آیت نازل ہوئی جس کا شوہر بار بار اس کو طلاق دیتا اور بار بار رجوع کرتا، پھر طلاق دیتا، پھر رجوع کرتا. یعنی اسے کہتا کہ میں تجھے اسی طرح ذلیل کرتا رہوں گا، نہ تجھے گھر میں بساؤں گا، نہ تجھے چھوڑوں گا. اور یہ مثالیں بھی آج ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. تو اللہ نے قید لگا دی کہ ایسا کرنے کے لیے تمہارے پاس صرف 2 طلاقوں کا اختیار ہے. وہ جو تماشا زمانہ جاہلیت میں تھا وہ سب ختم ہوگا. آج بھی بہت ساری برادریوں میں ایسا ہوتا ہے کہ شریک برادری میں شادی کر کے پھر ساری زندگی نہ عورت کو بساتے ہیں نہ اس کو طلاق دیتے ہیں. تو اللہ نے اس سے منع کیا. اور فرمایا کہ تمہارے لیے یہ قطعاً حلال نہیں ہے. ہاں، خلا لینے کے چند احکام بیان کیے گئے کہ بلا وجہ عورت کے لیے حرام ہے کہ یا وہ کسی اور جگہ پہ شادی کرنا چاہتی ہے یا کہیں غلط تعلقات قائم کر لیے ہیں اور اس شوہر کے پاس نہیں رہنا چاہتی تو جا کے خلا لے لیتی ہے. شریعت نے اس کو حرام کرا دیا. ہاں، اگر عورت ظلم و ستم سے تنگ آ چکی ہے اور اب اس کے پاس رہنے کی کوئی صورت نہیں تو وہ خلا لے سکتی ہے. اور خلا کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اگر عورت خود سے یعنی خلا لے رہی ہے
اور اس کا کوئی حق مہر تھا اور مرد تقاضا کرتا ہے کہ میرا جتنا حق مہر تھا وہ واپس کرو تو میں تمہیں خلا دیتا ہوں، تو اس کے مقابلے میں اتنی قیمت کی کوئی چیز دے کر وہ خلا لے سکتی ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر مرد تیسری طلاق دے دے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی، من بعد، اس تیسری طلاق کے بعد، حتی تنکحا، جب تک کہ وہ نکاح نہ کر لے، زوجن غیرہ، کسی اور شوہر کے ساتھ۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر وہ دوسرا شوہر بھی اس کو طلاق دے دے، فلا جناح علیہما، تو اب ان پہلے دونوں میاں بیوی پہ کوئی گناہ نہیں، آئیں یتراجعا، کہ وہ پھر آپس میں مل جائیں، ان ظنا، اگر وہ سمجھتے ہوں، آئیں یقیما، کہ وہ قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ، اللہ کی حدیں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جو وہ بیان کرتا ہے جاننے والوں کے لیے یا دانش مندوں کے لیے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَا، پھر آ پہنچے، آجَلَہُنَّ، ان کی میعاد یا ان کی عدت، ان کی میعاد یا ان کی مدت، فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو تم روک لو ان کو، بِمَعْرُوفٍ، بھلائی کے ساتھ، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ، یا پھر ان کو چھوڑ دو، بِمَعْرُوفٍ، نیکی کے ساتھ، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور مت روکنا انہیں، ضِرَارًا، ضرر یا تکلیف دینے کے لیے، لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم حد سے بڑھو، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے گا، فقد ظلم نفسا، تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا یا اپنی ہی جان پہ ظلم کرے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا، اور مت بنا لو، آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو، ہزواً، مذاق یا تمسخر